السلام علیکم۔ ہماری جو ایکسٹرا کلاس ہوتی ہے عربک لینگویج کی، تو وہ انشاءاللہ کل جمعے کو بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ جمعے کے دن بھی 6 بجے سے انشاءاللہ، یا تو 7 یا پھر 8 تک انشاءاللہ 2 گھنٹے کی ہوگی۔ تو آن کیمپس کوئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو آئیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، صحیح، انشاءاللہ کل جمعے کے دن 6 سے انشاءاللہ اسٹارٹ ہوگی، اور 7 یا پھر 8 تک انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ ہمارا درس الثامن، اس درس میں ہم لوگوں نے مرکب اشاری کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی کہ ایک وہ لفظ ہوتے ہیں جو اسماء اشارہ کہلاتے ہیں، اور اس کی طرف جس کی طرف وہ اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو مشار الیہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس کی طرف وہ اشارہ کیا جا رہا ہے، اور اس کو ہم، یہ جو مرکب ہے یہ مرکب تام نہیں ہوتا، یعنی کہ جملہ مکمل نہیں ہوتا، بلکہ جملہ ناقص ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم کسی چیز کو بولتے ہیں ھذا کتاب، ٹھیک ہے، اگر ہم کسی چیز کو بولتے ہیں ھذا کتاب، تو اس کا کیا مطلب ہو جاتا ہے؟ یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر میں بولوں گا ھذا الکتاب، اب اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ ایک ہی مطلب ہے، ہاں، یہ خاص کتاب ہے، ہاں، یہ ایک کتاب ہے، جی، ہے نہیں آئے گا، یہ کتاب ہے نہیں آئے گا، یہ جملہ مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ھذا الکتاب جب میں کہہ رہا ہوں تو ھذا الکتاب یعنی کہ یہ کتاب، بس یہاں رک گئے ہم۔ اس کا مطلب ہے ہمیں لازمی طور پہ اس کی خبر چاہیے کہ یہ کتاب کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی دونوں میں فرق ہے، مبتدا اور خبر جب ہم بولتے ہیں تو یہ جملہ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ھذا کتاب، اس کی ترکیب کیا ہوتی ہے؟ اس کی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ مبتدا کو ہم لوگ معرفہ لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور خبر کو ہم لوگ کیا لے کے آتے ہیں؟ نکرہ، ٹھیک ہے؟ تو معرفہ اور نکرہ جب ملتا ہے، مبتدا اور خبر جب ملتا ہے، تو ہمارا جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں جب ہم کہہ رہے ہیں ھذا الکتاب، تو دونوں معرفہ ہیں، ھذا بھی اور الکتاب بھی، تو اس کا مطلب ہے یہاں ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا، یہ دونوں ایک دوسرے کو بس ریپلیس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم نے دوسرا اس کا جو نام بتایا تھا وہ کیا تھا؟ بدل، ٹھیک ہے؟ یہ ھذا جو ہے، ھذا الکتاب، یہ الکتاب جو ہے یہ ھذا کا بدل ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب میں بول رہا ہوں ھذا الکتاب، ھذا الکتاب، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کتاب، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بارے میں خبر چاہیے ہمیں، یہ کتاب کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ھذا الکتاب، یہ کتاب، اب میں کہتا ہوں لمحمد، یا ھذا الکتاب قدیم، ٹھیک ہے، پرانی ہے، ھذا الکتاب جدید، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ایک چیز ہمیں یہاں ریکوائرڈ ہے جو اس کی خبر بن کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور یہ جو ترکیب ہے خاص طور پر مرکب اشاری، یہ جیسے کہ ہم لوگوں نے بولا تھا زیادہ تر، بلکہ ہمیشہ ہی تقریباً یہ مبتدا کی ہی جگہ پر آتی ہے۔ جیسے وہ ہم نے جو ترکیب پڑھی تھی حرف جر اسم مجرور والی، وہ کہاں آتی ہے؟ وہ خبر کی جگہ پر ہی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بہت مشکل ہے کہ وہ کوئی مبتدا کی جگہ پر ہے، وہ ہمیشہ خبر کی جگہ پہ آئے گی، ٹھیک ہے؟ وہ ہمیشہ کہاں آئے گی؟ خبر کی جگہ پہ۔ فی الغرفۃ مثال کے طور پر، تو یہ جو ترکیب ہے یہ ہمیشہ خبر پہ آئے گی، یعنی کہ اس کا مبتدا ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ کون ہے جو کمرے کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ کون سی چیز ہے جو کمرے کے اندر ہے، تو ہمیں اس سے پہلے ایک چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے جو مبتدا ہوتی ہے، اور یہ حرف جر اسم مجرور شبہ جملہ خبر، یہ جو ترکیب ہے یہ خبر کی جگہ پہ آتی ہے، اور یہ جو ترکیب ہے یہ مبتدا کی جگہ پر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ ھذا الکتاب، ھذا الرجل، ٹھیک ہے؟ ھذا الرجل طویل، ھذا الرجل طویل، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہے؟ یہ ھذا کیا ہے؟ جیسے اسم اشارہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ الرجل، یہ اس کا بدل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کو ریپلیس کر رہا ہے، اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اگر میں ھذا کو ہٹا دوں جملے سے، اور الرجل طویل، میرا جملہ مکمل ہے، ہاں، میرا جملہ مکمل ہے، میرا جملہ مکمل ہے، ٹھیک ہے؟ الرجل مبتدا ہو گیا، معرفہ آ گیا، اور طویل خبر نکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو الرجل طویل میرا جملہ مکمل ہے۔ اگر میں الرجل کو ہٹا دیتا ہوں اور میں صرف کہتا ہوں ھذا طویل، تو میرا جملہ مکمل ہے، کیونکہ ھذا معرفہ ہے، مبتدا کی جگہ پر ہے، اور طویل خبر ہے نکرہ کی جگہ پر، تو اس طرح بھی میرا جملہ مکمل ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ دونوں صرف ایک دوسرے کو ریپلیس کر رہے ہیں، اگر اس میں سے کسی ایک کو ہٹا دیتے ہیں تو جملہ پھر بھی مکمل ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ بدل ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب ہم نے اس کو بولا یہ بدل ہے، تو ہم بولیں گے ھذا یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو بدل ہے یہ اسی کا اعراب لیتا ہے۔ مبتدا کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، ٹھیک ہے؟ ھذا، یہ اس کی حالت مرفوع کس طریقے سے ہوگی؟ ھذا ہی ہوگی، نہیں زبر نہیں ہوگی نا، الف کے ساتھ ہوگی، ایسے ہی رہے گا یہ، کیوں؟ کیونکہ یہ کون سا اسماء میں سے؟ یہ مبنی میں سے، یہ اپنی حالت نہیں بدلتا، ٹھیک ہے؟ اور چونکہ اس کا جو بدل ہے وہ بھی اسی کا اعراب لیتا ہے، تو میں اس کے اوپر کیا لگاؤں گا؟ الرجل، اس کو الرجلو پڑھوں گا، الرجلا یا الرجلی، الرجلو، ٹھیک ہے؟ کیوں میں نے پیش لگایا؟ کیونکہ یہ، ہاں، ایک تو منصرف ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر، اور پیش کیوں لگایا؟ کیونکہ یہ مبتدا کا اعراب لے رہا ہے۔ ایک پیش کیوں لگایا؟ کیونکہ الف اور لام آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ طویل، یہ کیا ہو جائے گا؟ خبر ہو جائے گا، واضح؟ واضح، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تو ہم لوگ فی الحال جیسے میں نے بتایا اس کو
اس میں اشارہ، یہ مشار الیہ، اور یہ دونوں مل کر مبتدا، یہ بھی ترکیب صحیح ہے، اور یہ خبر، اور دوسرا یہ کہ یہ مبتدا ہذا، اور الرجل اس کا بدل، اور اسی لیے اس کا اعراب لے گا، اور طویل خبر. ابھی فی الحال ہم لوگ یہ والی ترکیب لیں گے، ٹھیک ہے، کہ ہم اس کو بدل ہی بولیں گے تاکہ ایک پر ہی رہے ہم لوگ. صحیح ہے. دوسرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے دماغ میں ہو. اگر کوئی بولتا ہے مرکب اشاری تو آپ کو پتا ہو مرکب اشاری اسی کو کہتے ہیں. اگر کوئی بولے بدل تو آپ کو پتا ہو بدل بھی اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، واضح ہے؟ جی کوئی سوال آپ کو؟ ہاں کو کیا کہتے ہیں؟ اسم. یہ اسم کے اندر اسم اشارہ اور اسم اشارہ. ہاں جملے کے اندر یہ مبتدا ہے. ہاں یہ اگر مرکب اشاری اس کو کہتے ہیں، یہ ترکیب کو مرکب اشاری کہتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ مرکب ہے جس کے اندر اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے. سر جی اس کے اندر مضاف مضاف الیہ نہیں ہوگا؟ نہیں یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہوگا. کیا کون سے یہ ہذا الرجل کو کہہ رہی ہے مضاف مضاف الیہ؟ جی نہیں یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہوگا. ہذا الرجل مضاف مضاف نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ جو بدل ہے، ہمیشہ جو بدل ہے وہ ہمیشہ معرفہ بن کر آئے گا. ٹھیک ہے، بدل جو ہے یعنی کہ میں یہاں ہذا رجل اگر بولوں گا، مثال دیتا ہوں، اگر میں اس کو چینج کرتا ہوں اور میں اس کو بتاؤں ہذا رجل، ٹھیک ہے، میں نے اس میں سے الف لام ہٹا دیا. اب یہ کیا ہے؟ اس کی ترکیب ہے. اب یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، ہذا مبتدا اور رجل خبر. ٹھیک ہے، یہ کبھی بھی مضاف مضاف الیہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، ہذا اگر مجھے اس کو بدل بنانا ہے تو لازمی ہذا کے بعد جو اسم آئے گا اس کو مجھے کیا رکھنا ہوگا؟ معرفہ رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، مطلب میں اس کو کبھی بھی بدل نہیں بول سکتا ہذا رجل، کیونکہ یہ اس کا صحیح طریقے سے اعراب بھی نہیں ہے، یہ معرفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ہذا معرفہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی لازمی مجھے معرفہ بنانا ہے اس کو بدل بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، اور ساتھ یہ اس کا اعراب بھی لے گا. ٹھیک ہے، معرفہ میں بھی ہوگا سیم اور اعراب میں بھی یہ اس کے سیم ہی ہوگا. ٹھیک ہے، واضح ہے؟ اچھا، دوسرا یہ کہ اس کی جو ترکیب ہے وہ بالکل ایسی ہے جیسے ہم لوگ اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہذا رجل، یہ آدمی. ٹھیک ہے، ہذا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ، اور الرجل، ٹھیک ہے بھی میں تو آدمی. ٹھیک ہے، اس کی ترتیب وہی سیم ہے. صحیح ہے، اس کا ترجمہ کریں گے آپ لفظ بلفظ ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن مضاف مضاف الیہ کا کیا ترکیب جو ہوتی ہے جملے کی وہ سیم ہے اردو میں یا اور عربی میں؟ ہاں یا کوئی فرق ہے؟ ہاں اس میں جو اضافت کی جا رہی ہے، جس کی اضافت کی جا رہی ہے وہ پہلے آتے ہیں، اور اردو زبان میں جس کی اضافت کی جا رہی ہے وہ کہاں آتا ہے؟ بعد میں آتا ہے. مثال کے طور پہ مثال دیں مضاف مضاف الیہ کی. ہاں محمد کی کتاب مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے، تو ہم کیا بولیں گے؟ کتاب محمد، کتاب محمد بولیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو اردو میں ترجمہ کرنا تو کس طرح ہوگا؟ ہاں محمد پہلے آئے گا اور کتاب بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے، اگر مجھے بتانا ہوگا کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں تو میں کیسے بتاؤں گا؟ قرآن کی تلاوت، تلاوت قرآن. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہاں سے ایک اور چیز میرے دماغ میں کل میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا، اس میں یہ آیا تھا تلاوت قرآن. تو ہم اگر یہ دیکھیں نا اردو زبان میں ایسے الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں تلاوت قرآن، اور کون سے ایسے الفاظ ہیں جو ہم اس ترکیب کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی؟ ہاں باب علی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ. صحیح ہے، تو یہ وہ ترکیب ہے جس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو عربی میں بھی وہی آئے گی. اس کو عربی میں اگر مجھے کرنا اچھا تلاوت قرآن اگر میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھا قرآن پہلے آئے گا، قرآن کی تلاوت. ٹھیک ہے، تو عربی میں یہی ترکیب ہے، تلاوت قرآن والی ترکیب ہی عربی میں استعمال ہوتی ہے. اس کو مجھے اب عربی میں کنورٹ کرنا ہے، اس کو مضاف اور مضاف الیہ بنانا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ ہاں کیا کروں گا؟ الف لام نہیں لگاؤں گا تلاوت کے اوپر؟ نہیں لگاؤں گا. کیوں نہیں لگاؤں گا؟ کیونکہ یہ مضاف ہے. اور تلاوتن کہہ سکتا ہوں میں اس کو؟ نہیں، تلاوتن تنوین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے، اور قرآن پہ کیا کروں گا میں؟ ہاں قرآن جو ہے وہ حالت مجرور میں چلا جائے گا. یا تو میں اس کے اوپر الف لام لگانا چاہوں تو لگا بھی سکتا ہوں اور نہیں بھی لگا سکتا. ٹھیک ہے، واضح ہے؟ واضح ہے ساری چیزیں؟ جی اب آن لائن والے کو کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی پہلے آپ پوچھ لیں. سوال ہے کوئی؟ اچھا جی ماشاء اللہ. سر اس کو تھوڑا سا پیچھے بیک اگر آپ کرسی کو ہٹائیں تو مجھے نظر آئے گا مجھے. اچھا ہاں آپ صحیح ہے. ہاں صحیح بالکل. اب ان دونوں میں جو آپ نے کہا کہ اگر ال ہٹاؤں تو بھی جو ہے وہ سیم ہی رہے گا، اگر آپ مضاف مضاف علیہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ال ہٹائیں گے تو کیسے بنے گا مضاف علیہ؟ ہاں تب بھی تلاوت قرآن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تلاوت قرآن. صحیح ہے، دو زیر آئیں گے. جیسے ہم لوگ کہہ رہے تھے سیارہ. ٹھیک ہے، سیارۃ رجل. ٹھیک ہے، اب دو زیر آ جائیں گے کیونکہ الف لام نہیں لگا ہوا نا، تو دو زیر ہو جائیں گے سیارۃ رجل. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر میں سیارۃ الرجل کہہ رہا ہوں یا پھر میں کہہ رہا ہوں سیارۃ رجل، دونوں میں کیا فرق ہے؟
ایک مضاف ہے دوسرا مضاف علیہ نہیں. ایک جی بشیر بھائی. ایک مبتدا ہے دوسرا خبر ہے. نہیں یہ مضاف الیہ ہیں دونوں حالتوں میں. اچھا ہاں کیا فرق کیا ہوگا؟ یہ ایک سیارۃ رجل دوسرا ہے سیارۃ ٹھیک ہے الرجل. ہاں ان دونوں یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اور سیارۃ الرجل یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اس میں ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق آپ بتائیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا جو اوپر والا ہے نا ٹھیک ہے تو اس میں یہ پورا نکرہ ہے ٹھیک ہے. سیارہ نکرہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد جس کی طرف اضافت کی جا رہی ہے یہ بھی نکرہ ہے. نکرہ ہے نا یہ اس پہ الف لام نہیں لگا ہوا. اچھا اور نیچے جو ہے نا نیچے یہ سیارہ جو ہے یہ معرفہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جس کی طرف اضافت کی جا رہا ہے وہ معرفہ ہے. اس پہ الف لام لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے. تو اوپر والا یہ جو ہے یہ نکرہ ہے اور یہ جو ہے یہ معرفہ ہے ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ جس کی طرف اضافت کی جا رہا ہے ہم اس کو دیکھیں گے. اس کے اوپر ہم کبھی بھی الف لام نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ مضاف ہے ٹھیک ہے. مضاف کے اوپر کبھی بھی الف لام داخل نہیں ہوتا. صحیح ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ جس کی طرف اضافت کیا جا رہا ہے ہم اس کو دیکھیں گے. اگر یہ معرفہ ہے تو یہ بھی, اگر یہ نکرہ ہے تو پھر یہ بھی. بات ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی اور کسی کا کوئی سوال؟ ہاں دونوں کے میننگ بھی سیم اس طریقے سے ہوں گے کہ جو معرفہ اور نکرہ میں فرق ہوتا ہے مطلب کا وہی یہاں بھی فرق ہے ٹھیک ہے. یہ گاڑی ہے کوئی خاص آدمی کی, یہ گاڑی ہے کسی آدمی کی. ہاں قرآن میں اگر نہیں بھی لگا تو وہ علم کے طور پہ استعمال وہ معرفہ ہے. الف لام لگا بھی دیا تو بھی وہ آ جانے گا. نہیں موصوف صفت جو ہے نا یہ ایک اور مرکب توصیفی وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارا اگلا درس اسی کے بارے میں. ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا ٹھیک ہے. ابھی ہم نے کتنی ترکیبات پڑھی ہیں؟ مضاف اور مضاف الیہ کی پڑھی ہے صحیح ہے. اور دوسری کون سی پڑھی ہے؟ مرکب اشاری ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے کا ہم مرکب پڑھ چکے کون سا؟ مرکب جاری جس کو کہتے ہیں مرکب جاری جس میں حرف جر اور اسم مجرور آتا ہے ٹھیک ہے. یہ تین ہم پڑھ چکے ہیں. ایک جو چوتھا ہے مرکب توصیفی وہ انشاءاللہ ہمارے اگلے درس میں آ جائے گا صحیح ہے. اس کی ترکیب پر ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیسے فرق کرنا ہے ٹھیک ہے. یہاں تک واضح؟ میری آواز صاف ہے؟ جی کوئی سوال ہے؟ جی شیخ صاحب یہ جو عربی میں آپ نے پیچھے لکھا ہے وہ مس ہو گیا تھوڑا سا, جو کاؤنٹنگ ہے اس کا تھوڑا سا ریکیپ کرنے کا. یہ کاؤنٹنگ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ یہاں جن کے میں نے چیک کیا تھا نا ان کے میں نے عربی میں مارکس ڈالے ہوئے تھے تو وہ لوگ خوش ہو رہے تھے بہت کہ ہمیں مارکس زیادہ دے دیے 25 سے. اوکے آپ ان کو پتہ چلے گا کہ کیا اصل میں ہوا کیا مارکس ہیں ہوں گے ٹھیک ہے ان کے لیے. اب تو کسی کے نہیں نکلے 25 سے زیادہ مارکس. صحیح. اور کوئی سوال کسی کا؟ اچھا تو اب درس کی طرف چلتے ہیں. کہاں رکے تھے ہم لوگ؟ کون سے جملے پہ؟ 2 جملے کر لیے تھے. چلے آپ سر جی سر آپ نے کہا کہ معرفہ اگر وہ قرآن جیسے القرآن معرفہ ہے تو تلاوت بھی معرفہ ہوگی. تلاوت بھی معرفہ تو تلاوت فعل نہیں ہے؟ تلاوت کرنا جیسے فعل ہوتا ہے. نہیں تلاوت فعل تب ہوگا میں بولنا جب فعل تب ہوگا جب اس میں زمانہ شامل ہو جائے گا. وہ فعل جب ہوگا جب اس کو بولیں گے ہم تلا یتلو ٹھیک ہے. وہ ہم پڑھیں گے صیغے سارے. تلا اس پہ زمانہ شامل ہو گیا تلاوت کی تھی. یتلو مطلب تلاوت کر رہا ہوں یا کروں گا تب وہ فعل ہے ٹھیک ہے. تلاوتن یہ وہی اسم ہے یہ ایک طرح کا. یہ آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ آگے جا کے ٹھیک ہے. جی کوئی سوال ہے؟ نہیں سر پڑھنا تھا. اچھا چلے پڑھیں. آپ پڑھیں. حاضل بیتو للتاجری. حاضہ اسم ہے, البیتو اس کا بدل ہے, لی حرف جر ہے, تاجری اسم مجرور شبہ جملہ خبر ہے, اور حاضل بیتو مبتدا ہے. ہاں اب ہم ایسے رکھیں گے ہادہ مبتدا ہے ٹھیک ہے. البیتو اس کا بدل ہے. بدل ہے. ہادہ کو مبتدا ہی بول دیں آپ پورا ٹھیک ہے. ہادہ مبتدا ہے, البیتو اس کا بدل ہے, نام حرف جر, التاجر اسم مجرور شبہ جملہ خبر ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی اس کے بعد وذالک البیت للطبیبی. و حرف عطف ہے, ذالک مبتدا ہے, البیت اس کا بدل ہے, لی جو حرف عطف وہ سوری حرف جر ہے, طبیبی اسم مجرور ہے, اور شبہ جملہ خبر ہے. یہ شبہ جملہ خبر ہے ٹھیک ہے. ذالک مبتدا تھا. ہاں اس کے بعد والا جملہ پڑھیں. بیت التاجری امام المسجدی. ہاں واپس پڑھیں. بیت التاجری امام المسجدی. ہاں واپس پڑھیں. امام نہیں ہے, امام ہاں امام المسجد. جی امام کیا ہے اب بتائیں. کے سامنے کا ذکر بیت کیا ہے؟ بیت خبر مبتدا ہے ٹھیک ہے. التاجری یہ بیت مضاف ہے, التاجری مضاف الیہ ہے ٹھیک ہے. اور امام سامنے یہ ظرف زمان ہے. امام ظرف مکان سوری امام جو ہے ظرف مکان ہے. ہاں امام ظرف مکان. امام کا مطلب ہے نماز پڑھانے والا. امام جو ہوتا ہے جی ٹھیک ہے. امام جو ہے یہ جہت کا نام ہے. امام یعنی کہ سامنے. سامنے امام جی بولیں گے تو وہ امام جو امام ہوتا ہے. صحیح ہے ٹھیک ہے.
جی یہ ظرف مکہ ہے. ہاں یہ ظرف ہے, یہ بھی اسم کے قسم میں جو ہم پڑھ چکے ہیں. ظرف مکان مکان کی طرف اشارہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. امام المسجد, جی مسجد کے سامنے. ہاں کیا ہے جملہ, یہ مرکب کون سا ہے؟ مرکب اضافی. ہاں یہ بھی مرکب اضافی ہے. امام کیا ہوگا؟ امام سامنے. ہاں امام المسجد, مسجد کے سامنے. تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے. تو امام مضاف ہے اور اور المسجد مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ خبر کی جگہ پر ہے. صحیح ہے. بیت التاجری یہ بھی مضاف الیہ ہے لیکن یہ مبتدا کی جگہ پہ. صحیح ہے. بیت آپ ٹھیک ہے. کے مبتدا ہے اور یہ مضاف ہے. التاجری مضاف مضاف الیہ ہے. اسی طریقے سے امام خبر ہے. ٹھیک ہے, اور یہ مضاف ہے اور المسجد مضاف الیہ ہے. صحیح ہے. الیہ. ٹھیک ہے. صحیح ہے. ظرف مکان پڑھ چکے ہم لوگ. اسم ہے بیسیکلی جو ڈائریکشن کی طرف کرتا ہے. امام مطلب آگے, اردو زبان میں جیسے ہم نے استعمال کرتے ہیں آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہ اسم ہے اسم ہی جو ڈائریکشن کی طرف استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس کا نام ہے ظرف. اسم کے اندر ہی آتا ہے ظرف. ظرف مکان. ظرف کے اندر دو چیز آتی ہے, زمان, مکان جگہ کو کہتے ہیں. تو امام ایک جگہ ہے نا. ٹھیک ہے, اور دوسرا ہے ظرف. دوسرا کون سے؟ ظرف زمان. زمان. جو وقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں, جیسے کہ مثال کے طور پہ نہیں, ہاں بعد قبل. ٹھیک ہے, بعد اس کے بعد, اثر کے بعد, مغرب سے پہلے. ٹھیک ہے, تو بعد پہلے یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ظرف. ہاں یہ بھی مبنی میں آتے ہیں. مبنی میں نہیں آتے, یہ اکثر ان کی حالت فتح کے ساتھ ہی ہوتی ہے. مبنی کہہ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. ہاں تو یہ مضاف کی جگہ پہ ہوتے ہیں. یہ جو ظرف آتے ہیں نا اکثر, یہ اکثر مضاف کی جگہ پہ ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. صحیح ہے. مسجد سے پہلے. ٹھیک ہے, تو مسجد کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ. اور سے پہلے جو ہوگا وہ اس طرح سے امام المسجد, مسجد کے سامنے. ٹھیک ہے, تو امام مضاف ہے اور المسجد مضاف الیہ. جی آپ ہی پڑھیں اور آگے. وبیت الطبیبی خلف المدرستی. وبیت الطبیبی, ہاں خلف المدرستی. و حرف عطف ہے. بیت مبتدا ہے اور مضاف ہے. الطبیبی مضاف علیہ ہے. اور خلفہ بھی وہ یہ بھی ظرف ظرف مکان ہے اور مضاف ہے. اور یہ المدرستی مضاف الیہ ہے. کیا ہے, اس کو صاف کر کے پڑھیں. مدرستی. مدرستی. ٹھیک ہے, مدرستی. صحیح ہے, یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ بیت مبتدا ہے اور وہ مضاف ہے. الطبیب مضاف الیہ ہے. خلف مضاف ہے اور خبر ہے. اور المدرستی مضاف الیہ. ٹھیک ہے, اور مبتدا خبر مل کر ہمارا جملہ مکمل ہو گیا. تیسرا پڑھیں. لمن هذه السيارة اور لمن تلك. جی ہاں, اب اس کا بتائیں. لمن هذه السيارة. لی من کس کی ہے؟ لی یہ حرف جر ہے. صحیح ہے. اور من جو ہمارے پاس ہے وہ اس میں استفہام ہے. صحیح ہے. حاضی سیارتی. حاضی سیارتو یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے, هذه مبتدا ہے. السیارتو گاڑی ہے. تو یہ بدل تو نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا بدل؟ کیونکہ ٹھیک ہے, ہاں جی, یہ اس کا بدل ہوگا. حاضی سیارتو یہ اس کا بدل ہے. حاضی مبتدا ہے. السیارتو اس کا بدل ہے. اور یہ مبتدا مؤخر ہے. ہاں یہ مبتدا مؤخر ہے. خبر کہاں ہے؟ لیمن. لیمن واضح کریں. لیمن کیا ہے؟ لام جو ہے وہ لام جو ہے حرف جر ہے. من اس میں مجرور ہے. صحیح ہے. اور یہ مبنی ہے. اس کا اعراب چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا اس کے بعد پڑھیں. ولیمن تلکا اور وہ کس کی ہے؟ واو حرف عطف ہے. لام اس میں وہ لام جو ہے حرف جر ہے. من جو ہے اس مجرور ہے. اور تلکا وہ کس کی ہے؟ تلکا وہ یعنی کہ یہ بھی مبتدا ہے. یہ مبتدا ہے. صحیح ہے, یہ مبتدا ہے اور خبر کی طرح لیمن. لیمن حرف جر, اس سے مجرور, شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے, جملہ خبر. جی اس کے بعد جلدی سے بتائیں باپ. حاضی سیارتی للطبیبی. حاضی مبتدا السیارتی. اس یہ پہلے صحیح پڑھیں. حاضی سیارتو هذه السيارة للطبیبی. للطبيبي. ٹھیک ہے, حاضی مبتدا ہے. السیارتو اس کا بدل ہے. اور لی اسم حرف جر ہے. طبیبی جی اس مجرور ہے. اور شبہ جملہ خبر ہے. یہ جملہ پورا خبر ہے. ٹھیک ہے, ہاں. ولیمن تلکا نہیں, وتلکا للتاجری. ہاں وتلکا للتاجری. حرف عطف ہے. تلکا وہ یعنی کہ خبر ہے. لی حرف جر ہے. یہ اس مجرور ہے. شبہ جملہ خبر ہے. ہاں مبتدا کدھر ہے؟ تلکا. تلکا مبتدا ہے, خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے خبر نہیں تھا. تلکا مبتدا ہے, حرف جر, اس مجرور, شبہ جملہ خبر ہے. للتاجری. اس کے بعد والا جملہ حاضی السیارۃ من الیابانی. حاضی مبتدا ہے. السیارۃ اس کا بدل ہے. من حرف جر ہے. الیابانی اس مجرور ہے. یہ شبہ جملہ خبر ہے. ہاں حرف جر, اس مجرور, شبہ جملہ خبر ہے. ٹھیک ہے, مبتدا کدھر ہے؟
मुब्तदा हाज़िही सय्यारतु, हादी मुब्तदा और अस्सियारत हाज़िही सय्यारतु इसका बदल है। अच्छा अगला जुमला वतिलका मिन अमेरिका, वतिलका बा हरफ अतफ है, तिलका मुब्तदा है, मिन हरफ जर है, अमरीका इसम मजरूर, और ये शिबे जुमला खबर है। शिबे जुमला खबर है, ठीक है। अच्छा एक आपसे आखिरी सवाल, जी। कौन सा ऐसा जुमला लिख रहे हैं? अच्छा मेरे पास एक सेकंड, हादा तबीबुन, ठीक है। जी। ये क्या है? हादा तबीबुन, हाजा मुब्तदा है, तबीबुन खबर है। तबीबुन खबर है, ठीक है। जी। अच्छा अब इसी से कोई और जुमला दे मुझे जिसमें मैं मुदाफ मुदाफ इलैह बना सकूं, मैं दूं? या मैं आपको देता हूँ? आप मुझे दे, मैं बता दूंगी। सय्यारतुन तबीबुन, चलो इससे बना दे सय्यारतुल तबीबु, वापस। सय्यारतुल तबीबी, हाँ कैसे मैं लिखूंगा, कैसे? सय्यारतु, सय्यारतु एक पेश डालूंगा, जी एक पेज डालेंगे, अत तबीबी। अत तबीबी, जी। सही है। ये बोल बन गया मुदाफ मुदाफ इलैह, ये मुदाफ मुदाफ इलैह बन गया। जी। हाँ अच्छा, जी बन गया। और कौन से हमने मुरक्कब पढ़े? हाँ अच्छा अगर मुझे इसको, ये वाला जो जुमला है इसको मुझे मुरक्कब इशारी बनाना है, तो इसको हम पढ़ेंगे हाजल तबीबु, कैसे मैं लिखूंगा? हाजत तबीबु, क्या अलिफ चेंज लाम करूँ? लगा देंगे, अलिफ लाम लगा देंगे तबीब के साथ, और अलिफ बा लाम पे जो है वो एक पेश आ जाएगा। एक पेश है, सही है। ये मुरक्कब इशारी बन गया हमारा। जी। अच्छा अगर मुझे इसको इसी को चेंज कर मुरक्कब जारी बनाना होगा, हरफ जार और इसे मजरूर इस्तेमाल करना मुझे, यहाँ कैसे करूंगा? हरफ जर और इसमें जो हाँ, लित तबीबी, हाँ कैसे लिखूंगा जुमले को शुरू से? लित तबीबी, शुरू से कैसे लिखूंगा? शुरू से सिर्फ शुरू से भी कुछ और आएगा ना, जैसे हाजल बैतु लित तबीबी। ठीक है मैं कह सकता हूँ हादा तबीबी, जिसकी तरफ भी ये इशारा कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं। जी कह सकते हैं। ये जुमला पूरा हो गया मेरा, हादा तबीबी, जी हो गया। मुब्तदा खबर पूरा हो गया। जी हो गया। ऐसे मुब्तदा कौन सा इसमें से? हाजा। हादा मुब्तदा है, जी। ये मारिफा होता है इसलिए। जी। अच्छा और तबीबी? लित तबीबी हरफ जर इसम मजरूर, और शिब जुमला खबर है। शिबे जुमला खबर, चले अहसन जज़ाकल्लाह खैर। आप भी अपना नंबर शेयर कर दें, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो इनका नंबर ले लें और वो लाजमी तौर पर इनको इनके साथ प्रैक्टिस करते रहें। अब मैंने ऑनलाइन भी एक बना दी है, ऑन कैंपस भी एक बना दी है, और बाकी इंशाल्लाह जो हमारे मर्द हजरात हैं वो तो हमारे साथ पार्टिसिपेट करते ही रहेंगे, ठीक है। हाँ अब रह गए सिर्फ आप लोग। ऑन कैंपस बना दिया मैंने एक को, ठीक है, मैंने एक को बनाया था, ठीक है। अब रह गए सिर्फ आप लोग, सही है। अच्छा अब इस तरीके से हमारा दर्स भी मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं अपने तमरीन, और दो तमरीनात मैं हर सवाल की कराऊंगा। बाकी जो ऑनलाइन जो हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं वो इन जो हमारी बहन है इनको सुनाते रहे, बाकी जो हमारी तमरीन रह जाएंगी, ठीक है। जो बाकी सवाल आते हैं वो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हुए सुनाना है। ऑन कैंपस जो है वो जो जिसको मुख्तस किया था उनको सुनाते रहे, ठीक है। और हम लोग बाकी यहाँ जो है वो हम लोग सिर्फ, अब हमारे एक रह गया है आप लोग, तो वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। अच्छा पहली तमरीन जो हमारी है तमरीन 37, ठीक है। क्या कह रही है तमरीन? अजिब अनिल अस्इलतिल आलिया, अजिब का क्या मतलब होता है? हाँ आप जवाब दें अनिल अस्इला, सवालात के अल आतिया जो नीचे आने वाले हैं, ठीक है। हाँ कौन पढ़ेगा पहले सवाल? मन हाज़ा रजुलु, मन हादर रजुलु, हाँ आप बता सकते हैं इसका क्या मतलब होता है? आप बता सकते हैं ये आदमी कौन है? मन हादर रजुलु, मन क्या है? इसमें इस्तिफाम है, ठीक है। हादा मुब्तदा है, और रजुलु, हाँ अब आप लोगों ने तेज रहना है, औरतें आगे निकल रही हैं। हादा इसमें इशारा है, ठीक है। अर्रजुल बदल है, ठीक है। अर्रजुल बदल है, हादा मुब्तदा है, और खबर का है मन, खबर मुकद्दम है, ठीक है। मन खबर मुकद्दम, हादा मुब्तदा मुअख्खर, और अर्रजुल बदल है हादा का, ठीक है। हाँ अब इसका जवाब कौन देगा? मन हादा रजुल, हाज़ा रजुलु तबीबुन। हादा रजुल तबीबुन, जवाब सही है, जुमला पूरा है हमारा। चले फिर आप बताएं आखिरी में, हाँ हादा रजुल तबीबुन, सही नहीं, पहले हादा रजुल तबीबुन, हादा क्या है?
ठीक है, अर्रजुलु बदल है, तबीबुन, तबीबुन खबर है इसकी, ठीक है। हाँ, दूसरा सवाल पढ़ें। वमन ज़ालिका रजुलु। वमन ज़ालिका रजुलु, हाँ क्या मतलब होता है, कौन बता सकते हैं, आप बता सकते हैं? वो पीछे हो जाए, नहीं पहले मतलब बताते हैं, वमन ज़ालिका रजुलु, वमन ज़ालिका रजुलु, इसका मतलब क्या है सिर्फ इस जुमले का, कौन शख्स है ये या वो कौन शख्स है, ठीक है। ज़ालिका इसमें इशारा दिल बाइद के लिए, ठीक है। वमन ज़ालिका रजुलु, और वो शख्स कौन है। हाँ अब जवाब दें इसका अरबी में। ज़ालिका रजुलु ताजिरुन, मिसाल के तौर पे, हाँ ज़ालिका क्या होगा, मुब्तदा, अर्रजुलु बदल, ताजिरुन खबर हो जाएगी इसकी, ठीक है। हाँ तीसरा सवाल। मस्मु ताजिरु, ताजिर का नाम क्या है? वापस पढ़ें, क्या पढ़ेंगे इसको। मस्मु मस्मु ताजिर, ताजिरु, मस्मु ताजिरी, मस्मुत ताजिरी, ताजिरी। ठीक है। हाँ चलो अब आप ही बताएं, क्या है मुब्तदा खबर। माँ जो है ये इसमें इस्तिफाम है, माँ जो है इसमें इस्तिफाम है, और इसमु ताजिरी ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है, वहाँ मुदाफ मुदाफ इलैह है, और माँ जो है ये खबर है, और इसमु ताजिरी ये मुब्तदा होगा। हाँ ये मुब्तदा मुअख्खर है और माँ जो है वो खबर मुक़द्दम है, ठीक है। वाज़ेह है क्यों ये मुब्तदा है और वो खबर क्यों बोला आपने। इस्म ताजिरी, नहीं वो मारिफा होता है ना, ये इस्म ताजिरी मारिफा मारिफा है, है। कैसे पता चला आपको मारिफा है। ये अलिफ लाम लगा हुआ है और इसकी निस्बत इसम पे उस पे हाँ जा रही है, जिसकी तरफ इजाफत की जा रही है उस पे अलिफ लाम लगा हुआ है, ठीक है। हाँ अब जवाब भी दे दें इसका। इस्म ताजिरी, इसमु ताजिरी उसामा, इस्म ताजिरी उसामा, उसामतून। उसामतु, ठीक है। इस्म ताजिरी, हाँ यार आप आगे बढ़ो। इस्म ताजिरी उसामतु, इस्म ताजिरी क्या है, ये मुस्मु ताजिरी मुब्तदा है, और इस्म वो ताजिरी मुब्तदा है, और उसामा जो है खबर, उसामतु खबर है, खबर ठीक है। उसामतु एक पेश के साथ लिखेंगे उसामतू या जी, उसामतुन, एक पेश के साथ। क्यों। ये उसामतू, ये आमना तो उस तरह गैर मुंसरिफ। गैर मुनसरिफ हाँ, नाम है, अहसन, गैर मुनसरिफ नाम है, ठीक है। ये मर्दों के जो नाम जो आखिरी जी, गोलता के आखिरी, साथ होते हैं वो भी गैर मुनसरिफ होते ठीक। हैं, ठीक है। अच्छा हाँ आप पढ़ सकते हैं उसके बाद वाला जुमला। कौन सा है? हाँ ये मन अइना सय्यारतुन तबीबी, वापस पढ़ें। मन अइना सय्यारतुन तबीबी, मन मिन अइना मिन अइना सय्यारतुन तबीबी। मिन अइना सय्यारतु तबीबी, ठीक है। हाँ मिन क्या है, हर्फ जर, हर्फ जर, अइना अइना मजरूर, इस्म मजरूर, ठीक है। सय्यारतुन तबीबी मुदाफ मुदाफ इलैह। सय्यारतु तबीबी मुदाफ मुदाफ इलैह, आई थिंक मुब्तदा यही है, सो दिस इज द मुब्तदा, और मिन अइनी खबर, नहीं मिन अइनी मुतअल्लिक बिल खबर मुक़द्दम, मिन अइनी, मिन अइनी, हाँ मिन अइना, मिन sorry, अइना, sorry. Yeah. क्यों मिन मिन अइना होगा, अइनी नहीं होगा, मबनी, या इस मबनी। मबनी है, ठीक है। मबनी होता है, सही है। हाँ तो ये इससे मजरूर होगा, और ये मुतालिक बिल खबर मुकद्दम होगा, और सय्यारतुन तबीबी मुब्तदा होगा, क्यों आपने इसको मुब्तदा बोला उसको खबर। क्योंकि हर्फ जर और वो क्या कहते हैं, हर्फ जर है, और तो वो हमेशा जो है ना वो होता है जार और इससे मजरूर मजरूर, खबर की हमेशा जगह पर आता है, मुतालिक ठीक बिल है। खबर और होता है, सय्यारतु तबीबी मारिफा या नकिरा, मारिफा है, क्योंकि तबीबी मारिफा है। तबीबी अलिफ लाम लगा हुआ है, जिसकी तरफ इजाफत की जा रही है वो मारिफा है, तो पूरा मारिफा है, ठीक है। हाँ अब इसका जवाब दें। मिन अइना सय्यारतु तबीबी, मिन अइना, फ्रॉम वेयर सय्यारतुन तबीबी। सय्यारतुन तबीबी का क्या मतलब होता है शेख जी। सय्यारतुन तबीबी का क्या मतलब है? सय्यारतु तबीबी का क्या मतलब होता है, डॉक्टर की गाड़ी, डॉक्टर ठीक है। की, आपने तो बोला मुदाफ मुदाफ इलैह है, या इजाफत करें सय्यारा गाड़ी, डॉक्टर की, ठीक है। अच्छा डॉक्टर वोकैबुलरी, की गाड़ी, मिन अइना मतलब from where कहाँ से है, from ठीक है। where is the car of the doctor? हाँ तो क्या जवाब होगा इसका, कहाँ से, सय्यारतुन मिन तबीबी अइना, मिन मेड ऑफ कहाँ की है, सय्यारतुन तबीबी मिनल, कहीं से भी बता दें जहाँ से आपकी गाड़ी बनी हुई हो। सय्यारतुन तबीबी मिनल होंडा, मिनल होंडा, नहीं, कोई जगह का नाम, मेड ऑफ कहाँ से है, मेड ऑफ कहाँ की है, मिनल पाकिस्तानी, मिनल पाकिस्तान बोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि होती नहीं है लेकिन बोल सकते हैं आप, ठीक है जी। मिनल याबा। पांचवा सवाल, हाँ कौन पढ़ सकते हैं, पीछे आप पढ़े, माइक दे दे उनको। अच्छा आप लोग भी पीछे प्रैक्टिस करना चाहें आपस में कर लें, ठीक है। अब हमारे पास ऐसे ही सारा हम लोग चलते रहेंगे, ठीक है। आप लोग भी पीछे प्रैक्टिस अपनी शुरू कर दें। मिन अइना सय्यारतु ताजिरी। अच्छा अब ये थोड़े से सवाल हो गए, अगले सवाल की तरफ आ जाए। तमरीन नंबर 38 जी। बाकी आप लोग इंशाल्लाह अपने अपने दोस्तों के साथ करते रहेंगे, ठीक है। हाँ तमरीन नंबर 38 क्या है, नहीं माइक में पढ़ लें थोड़ा सा, हाँ देखें आगे, वरना आप आगे आ जाए थोड़ा सा, ठीक है। देख के वहां से ना खींच लें, पता चला हाथ में ही आ जाए आपके। जी तमरीन नंबर 38 कह रही है इक़रा वक्तुब, सही है, पढ़ो और लिखो। हाँ
اچھا اس میں صرف پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے پڑھنا ہے اور صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی اعرابی حالت لگا دیں گے آخری میں کیا آنا چاہیے, اور آپ نے صحیح سے پڑھنا ہے. ہاں هذا الولد خالد. هذا الولد خالد, ہاں ٹھیک پڑھے, نہیں ٹھیک پڑھا, کیا ہے ٹھیک؟ هذا الولد خالدا, خالدن کیوں خالدن, خالدی کیوں نہیں, مضاف مضاف الیہ نہیں ہے. الولد الف لام آ رہا ہے مضاف کے اوپر, کیسے آ سکتا ہے الف لام؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہو ولد خالد, یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے. ہاں کیوں پڑھا آپ نے هذا الولد خالد, کیوں پڑھا آپ نے؟ یہ هذا کیا ہے؟ هذا ہے مبتدا, مبتدا ہے. الولد, الولد, الولد جو ہے الولد خالد یہ خبر ہے. الولد, 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 هذا الولد, هذا الولد, هذا مبتدا ہے. هذا الولد دیکھو الولد. هذا اچھا الولد جو ہے نا اس کا وہ ہے کیا بولتے ہیں, بدل, ہاں بدل ہے, بدل ہے, ٹھیک ہے. هذا کا بدل ہے الولد, ٹھیک ہے. خالد خالد خبر ہے. خبر ہے, ٹھیک ہے. ہاں جواب تو مشارے نے نہیں ہے. چاروں نے ہم نے پڑھا ہی اشارہ جس کی طرف ہو. ہاں میں نہیں بتایا نہیں دونوں نہیں, چیزیں, یہ اس کو کچھ لوگ یہ بولتے ہیں مشارہ نہیں, کچھ اس کو اچھا بدل بولتے ہیں. دونوں ایک ہی چیز ہے, مرکب اشاری اور بدل دونوں ایک ہی چیز ہے, ٹھیک ہے. ہم بدل کے لے کے چل رہے ہیں, صحیح ہے. ہاں وذالک, وذالک الولد محمد. ہاں ذالک کیا ہے؟ ذالک جو ہے اس میں اشارہ جو ہے, اس میں اشارہ ہے, ٹھیک ہے. اور ذالک وہ مبتدا ہو گیا, ذالک مبتدا ہو گیا, اور الولد جو ہے وہ اس کی طرف بدل ہے, بدل ہے, اور محمد جو ہے وہ خبر ہے. محمد جو ہے وہ خبر ہے. اچھا کچھ پوچھ رہے ہیں, چوتھا سینٹنس جو ہے من این سیارۃ طبیبی, من کیا ہے؟ حرف جر. این کیا ہے؟ اسم مجرور, لیکن یہ وہ ہے اسماء جو مبنی ہوتے ہیں, اپنی حالت نہیں بدلتے, ٹھیک ہے. تو یہ جار و مجرور, یہ شبہ جملہ ہے, ٹھیک ہے. اور شبہ جملہ کہاں آتا ہے؟ خبر کی جگہ پر ہی آتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ خبر مقدم ہے. سیارۃ الطبیبی, سیارہ مضاف اور الطبیبی مضاف الیہ, اور یہ مبتدا ہے, ٹھیک ہے. سیارۃ مبتدا ہے اور وہ مضاف ہے, اور الطبیبی مضاف الیہ ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے چوتھا سینٹنس. ہاں اس کے بعد دوسرا جملہ پڑھیں. هذا الرجل مدرس, صحیح ہے. وذلك الرجل مهندس. مہندسن, ہاں هذا کیا ہے؟ هذا مبتدا ہے, ٹھیک ہے. الرجل بدل ہے, صحیح ہے, اور مدرس خبر ہے. ٹھیک ہے. وذلك یہ بھی مبتدا ہے, صحیح ہے, اور الرجل یہ اس کا بدل ہے, اور مہندس یہ خبر ہو گئی. یہ بھی خبر ہے. ہاں آپ کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تیار ہیں, ریڈی ہیں؟ جی تیسرا جملہ, یا آپ نے تیسرا پڑھ لیا تھا؟ دوسرا پڑھا تھا, ہاں تیسرا جملہ. ہاذا کتاب. اچھا بلکہ ایک سیکنڈ رک جائیں, اس میں مجھے نا جو 8واں جملہ تھوڑا سا وہ لگ رہا ہے, باقی سب وہی ایک جیسے ہی ہیں. 8واں جملہ پڑھیں اس میں. اہذا ہاں درجۃ لبنا الموزن. اہذا کیا؟ اہذا درجۃ, اہذہ الدراجۃ, هذه دراجۃ, ٹھیک ہے. لبن الموزن. لابن المؤذن, کیا ہے؟ لابن المؤذن. هذه الدراجة لابن المؤذن. نعم. نعم. ہاں کیا پوچھا جا رہا ہے؟ دراجہ کس کو کہتے ہیں؟ سائیکل کو کہتے ہیں دراجہ. ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ سائیکل. کیا یہ سائیکل, ٹھیک ہے, ابن المؤذن, مؤذن کے بیٹے کی ہے, اور جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ نعم. اچھا اب شروع سے لے کے چلیں. کیا ہے؟ حرف استفہام. کیا ہے؟ حرف ہے, یہ وہ حرف ہے جو استفہام پر دلالت کرتا ہے. هذه مبتدا ہے, اور یہ اسم ہے, اس میں اشارہ ہے, اور ابھی یہاں مبتدا کی جگہ پر ہے, ٹھیک ہے. الدراجۃ اس کا بدل ہے, ٹھیک ہے. لابن المؤذن, ہاں لام جو ہے وہ حرف جر, ابن اسم مجرور, ٹھیک ہے, اور یہ مضاف, احسن, اور یہ مضاف, ابن جو ہے وہ مضاف بھی ہے. ابن المؤذن, ٹھیک ہے. ابن المؤذنی, المؤذنی مضاف الیہ ہے, ٹھیک ہے. تو حرف جر اور اسم مجرور جو ہے, حرف جر اور اسم مجرور جو ہے یہ خبر کی جگہ پر آ گیا, صحیح ہے. اور یہ مضاف اور مضاف الیہ یہ بھی ساتھ ہے, تو یہ پورا لابن المؤذن وہ خبر کی جگہ پر آ گیا, ٹھیک ہے. جی کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے آپ بتاؤ؟ ہاں سائیکل کس کی ہے؟ نہیں ہاں سائیکل, یہ سائیکل مؤذن کے بیٹے کی ہے, یہ سوال ہو رہا ہے. ہاں مبتدا, دراجہ تو بدل ہے ہادی کا. بات ہادی کے بارے میں بھی جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ اس کو, ہاں آپ اس کو مبتدا بول دو, میں بول نہیں, دونوں ایک دوسرے کو ریپلیس کر رہے ہیں نا, صحیح ہے. کس میں؟ نہیں ضروری نہیں ہے نا, آپ جملے کے حساب سے لکھو نا. هذه الدراجہ, کیا یہ وہی مرکب اشاری ہے, اس میں اشارہ اور یہ بدل ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مبتدا کی جگہ پہ ہے, اس کو مبتدا رکھا, جار و مجرور اور اس کے ساتھ مضاف اور مضاف الیہ, یہ پورا خبر بن گیا آپ کا, ٹھیک ہے. صحیح ہے, واضح ہے.
हाँ, मुअद्दिन पे जज़म आएगी। कौन पूछ रहे हैं? हाँ, मुअद्दिन पे जज़म आएगी। हाँ, एक सवाल है, लिइब्निल मुअद्दिनु पढ़ेंगे इसको। मुअद्दिनी मुदाफ इलैहि है, मुदाफ इलैहि की एराब हालत क्या होती है? मजरूर, ठीक है। और ये वो इसम है जो तनवीन कबूल करता है, लेकिन सिर्फ अलिफ लाम लगा हुआ है, इसलिए हम लोग इसके नीचे एक जेर लगाएंगे, ठीक है। वाज़े है? वाज़े है? तो बस अब आज ये क्लास से बाहर कोई नहीं निकले जब तक सारे पार्टिसिपेट ना कर लें, ठीक है। जब तक सारे पार्टिसिपेट ना कर लें वो क्लास से बाहर नहीं निकलेगा, सही है। मर्दों की नहीं बात कर रहा, औरतों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी सवाल इंशाल्लाह फिर हम अगली क्लास में ले लेंगे, सही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो एक्स्ट्रा क्लास होती है अरबिक लैंग्वेज की, तो वो इंशाल्लाह कल जुम्मे को भी होगी, ठीक है। जुम्मे के दिन भी 6 बजे से इंशाल्लाह, या तो 7 या फिर 8 तक इंशाल्लाह 2 घंटे की होगी। तो ऑन कैंपस कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आएंगे? अच्छा, ठीक है, सही। इंशाल्लाह कल जुम्मे के दिन 6 से इंशाल्लाह स्टार्ट होगी और 7 या फिर 8 तक इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? दम तावीज़ात का बयान। 2 चैप्टर्स पढ़े थे, एक तो पूरा पढ़ लिया था, दूसरा मेरा ख्याल है पूरा नहीं पढ़ा था। हाँ हाँ जी, पहला चैप्टर क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर है ये मसला हल हो जाए तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। मसूद जी, बस चैप्टर का नाम पढ़ा था पिछले हफ्ते में। हाँ, रफ़उल बला व दफ़उल बला। दफ़उल मसाइब के लिए छल्ले पहनना और धागे पहनना, ये क्या है? शिर्क है। क्या मतलब हुआ इस बात का? रफ़उल बला, दफ़उल मसाइब जी, मुसीबत दूर करना। और रफ़उल बला, बला कौन बला? किसकी बला? बला आजमाइश को बोलते हैं अब्दुल्ला। वो डरावना करेक्टर नहीं है किसी कार्टून मूवी का। हर आजमाइश को अरबी में बला उन बोलते हैं। इब्तिला, किसी को आजमाइश में डालना, सही है। ऐसी कोई भी चीज पहनना जिसके लिए हमारा अकीदा हो क्या कि ये हमें फायदा पहुंचाएगी या नुकसान से बचाएगी। इसके लिए अरबी में एक और टर्म है, थोड़ी सी मुश्किल है, इनको उर्दू इतनी अच्छी नहीं आती। हाँ, क्या है पता है किसी को? फायदा हासिल करना और बुराई को दूर करना। जी, अरबी की टर्म है जल्बुल मनफा व दफ़उल मदर्रा। हाँ भाई, भूल गए उर्दू? ये क्या है? क्या गिनती है अरबी में? ओके, हाँ, जल्बुल मनफाअती, आसान अल्फाज में फायदा हासिल करना। और दूसरी टर्म क्या है? दफ़उल मदर्रा, बुराई को दूर करना। किसी भी चीज को जल्बुल मनफा, फायदा हासिल करने वाला समझा जाए, या ये किसी भी चीज से फायदा हासिल किया जाए जल्बुल मनफा,
اور یا پھر دفع المضرہ، کوئی تکلیف دور کی جائے اللہ کے علاوہ، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. چاہے وہ کوئی انسان ہو، کوئی دھاگا ہو، کوئی چھلا ہو، کوئی کڑا ہو، کوئی ہار ہو، کوئی کپڑا ہو، کوئی ٹوپی ہو، کوئی ورقہ ہو، کچھ بھی ہو، کسی کو بھی منفعت حاصل کرنے کے لیے اور نقصان سے بچانے کا قادر سمجھا جائے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے اکبر، یہ شرک اکبر ہے. اور اگر اس کو صرف سبب سمجھا جائے کہ بھائی اصل تو فائدہ دینے والی اللہ ہے، فائدہ دینے والی ذات اللہ ہے اور نقصان سے بچانے والی ذات اللہ ہے، یہ صرف ایک سبب ہے، مینز ہے، تو پھر یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے بھائی. گناہوں کی 2 کیٹیگریز ہیں. کون سی؟ گناہوں کی، کبائر اور صغائر، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ. کبائر میں جو سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ شرک اصغر ہے، ٹھیک ہے، اور شرک اکبر تو کفر ہے، انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. وہ میں نے ڈفرینس بتائے تھے آپ کو. جی ہاں، ایک اچھا سوال ہے کہ فلاں شخص میرے کاروبار میں آیا تو مجھے بہت فائدہ ہوا، ٹھیک، اور فلاں شخص میرے کاروبار سے ہٹا تو مجھے بہت بڑا فائدہ ہو گیا، یا وہ چلا گیا تو نقصان ہو گیا. آئدر وے. اس کے 2-3 طریقے سے اس کو دیکھا جائے گا. اگر تو بھائی وہ بہت میجر آپ کا امپلائی تھا، آپ نے ایک بڑا قابل شخص پکڑا جو آیا، اس نے اسٹریٹجیز بنائی، کام کیا، فائدہ ہو گیا، یہ ظاہری فائدہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک. یہ ظاہری فائدہ ہے. حصی فائدہ ہے، ابھی یہ کیا حصی ظاہری مانوی ابھی اور واضح ہو جائے گا. ظاہری فائدہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بھائی میرا کاروبار تھا، میری فیکٹری تھی، نہیں چل رہی تھی، میں نے 2 دکانیں کھول لی. او بھائی جو فیکٹری میں کوئی نہیں خریدا، میں دکانوں بکنا شروع ہو گیا، فائدہ ہی فائدہ ہو گیا، صحیح. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ حصی چیز ہے. حصی مینس ٹینجبل، جو چیز محسوس کی جا سکتی ہے، صحیح. مانوی بھی ہو سکتی ہے، اگر حصی نہ ہو تب بھی ایک بندے کے آنے سے آپ کے کاروبار میں فائدہ ہو سکتا ہے. ایک بندہ آیا تو کیا ہوا؟ آپ نے اس کو سیلری دینا شروع کر دی، اس کے گھر کا رزق آپ کے ساتھ لگ گیا، اس سے بھی تو آپ کے کاروبار میں برکت آ سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو برکت والا کہا ہے، مسلمان ہے ہی برکت والا، اس کی عبادت سے برکت آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کے کاروبار میں آپ کا شریک ہوا ہو، آپ کے آفس میں بیٹھا ہو، دینی ماحول بن گیا ہو، اس سے برکت آ گئی ہو. ہاں، یہ نیگیٹو نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص میرے کاروبار میں آیا اور صرف محض اس کے وجود سے میرے کاروبار ٹھپ ہو گیا. ہاں، اس کے گناہوں کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے آپ کے کاروبار میں بیٹھا ہوا، پھر تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن صرف محض اس کے وجود سے یہ کام نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی چیز نحوست والی نہیں ہے، منحوس نہیں ہے. اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، عورت میں اور سواری میں اور گھر میں. ان میں نحوست ہوتی تو، یعنی نحوست ہے نہیں. اکثر کہتے ہیں نا کہ پیسہ تو بیوی کے نصیب سے آتا ہے. ہاں، اگر آ رہا ہے تو بھائی یہ تو میں نے کاروبار کیا ہے، نہیں آیا تو تیری غلطی ہے، جب سے تو آئی ہے تیری وجہ سے نقصان ہوا ہے. بھائی تو نے دکان پہ غلط امپلائی رکھ لیا، پروڈکٹ غلط چن لی، تو بیوی کا کیا قصور ہے اس میں؟ ہو سکتا ہے تجھے جو مل رہا ہے وہ ملی بیوی کی وجہ سے. یہ ہمارے معاشرے کے غلط کانسیپٹ ہو، یہ چیز صحیح نہیں ہے. ہاں، پازیٹیو تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے، ہاں، اور حصی طریقے سے اگر کوئی آپ کے کاروبار سے جا رہا ہے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور یہ حصی بھی ہے، مانوی بھی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے کاروبار میں کسی کا رزق جڑا ہوا تھا، اس کے رزق سے آپ کو مل رہا تھا، اب وہ چلا گیا، اس کو آپ نے نکال دیا. بعض لوگوں کا کانسیپٹ ہے، اور یہ صحیح کانسیپٹ ہے، ہو بھی سکتا ہے ایسے کہ اس کے نصیب سے ہو سکتا ہے آپ کو مل رہا تھا. وہ صحابی آئے تھے نا، اللہ کے نبی کے پاس، کہا تھا کہ اس کو بولو کام کرے، میں کرتا ہوں کام، یہ نہیں کرتا. تو نبی نے بولا بھائی ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کے نصیب سے مل رہا ہو، صحیح. اسی طرح تو مانوی طور پہ اور حصی طور پہ بھی محسوس ٹینجبل طریقے سے، بھائی وہ بڑا اچھا امپلائی تھا، ہر سال ٹارگیٹ میٹ کرتا تھا، سیلز کرتا تھا، وہ 12 گھنٹے مارکیٹ میں ہوتا تھا، وہ چلا گیا، آپ کا کاروبار ڈاؤن ہوگا، لازمی ڈاؤن ہوگا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ تو حصی چیز ہے. اچھا، اب آ جائے اپنے ٹاپک پہ. کسی کو کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف آئے تو وہ اس کو دور کرنے کے لیے 3 کام کرے گا. نمبر 1، یہ تو دعا کرے گا، اللہ مجھ سے بیماری دور کر دے، مجھ سے تکلیف دور کر دے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دعا جو ہے، جو چیز نازل ہو گئی، جو پریشانی، جو تکلیف نازل ہوئی بھی ہے، اس میں بھی فائدہ دیتی ہے کہ اس کو دور کر دیتی ہے. دفع المضرہ، اس میں بھی فائدہ دیتی ہے، یعنی رفع البلا، آزمائشوں کو بھی اٹھاتی ہے. اور دعا ينفع مما لم ينزل، اس چیز میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی نازل نہیں ہوئی، یعنی دفع المصائب،
اس میں بھی فائدہ دیتی ہے. تو کبھی بھی کسی کو کوئی تکلیف ہو, کوئی پریشانی ہو, تو سب سے پہلے اس کے بعد ایک آپشن کیا ہے کہ وہ دعا کرے گا, نمبر 1. نمبر 2, دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ کوئی دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ کوئی حسی کام کرے گا, محسوس, جس چیز کو محسوس کیا جا سکتا ہے. مثلا بخار ہوا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پیراڈول کھاتے ہیں. سر میں درد تو ڈسپلین کھاتے ہیں. اور کوئی بیماری آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کوئی دوا ڈالتا ہے آپ کے منہ میں. یہ حسی چیز ہے, ایسا ہی ہے نا. یہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو سر پہ ایک دفعہ یوں ہاتھ گھماتا ہے اور آپ کو دوائی مل جاتی ہے, ایسے تو نہیں ہوتا. تو یہ حسی ہے. یا تو ڈاکٹر آپ کے جسم میں کوئی چیز ڈالتا ہے, جسم سے کچھ نکالتا ہے. یہ علاج ہے, یہ سائنس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حجامہ کروایا, یہ اس میں شفا کا ہی. حجامے میں کیا ہوتا ہے, آپ کے جسم سے خون نکلتا ہے, اور وہ خون ظاہر گندی جو بھی جسم کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو لے کے نکلتا ہے. تو یہ کیا ہے, اس کا ڈائریکٹ اثر ہے. تو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ علاج جو کہ حسی ہو, یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ 2 طریقے سے. یا تو تجربے سے پتا چلے گا کہ پیراڈول کھاتے ہیں بخار دور ہو جاتا ہے, کوئی اور دوا کھاتے ہیں اس سے کھانسی صحیح ہو جاتی ہے, نزلہ صحیح ہو جاتا ہے, واٹس ایور. اس کی سائنس بیکنگ کرے گی. اور دوسرا شریعت بتا دیتی ہے کہ بھائی یہ امر حسی ہے, یہ کھا لو فائدہ ہو جائے گا. جیسے شہد ہے, کلونجی ہے, حجامہ ہے, اور بھی بہت سی چیزیں, اجوا کھجور ہے. تو یہ دوسرا کا طریقہ ہو گیا. تیسرا کیا ہوتا ہے, کسی کو کوئی تکلیف ہو دعا کرے گا, یا پھر دوسرا کوئی امر حسی, کوئی ایسا کام جو محسوس کیا جا سکتا ہو. تیسرا کوئی مانوی کام کرے گا, ایسا کام جو محسوس نہیں کیا جا سکتا, انٹینجیبل کچھ کام کرے گا, جیسے رقیہ ہے, دم ہے. لیکن یہ جو چیز ہے نا, یہ صرف اور صرف اس سے پہچانی جائے گی, شریعت ہی بتائے گی, دلیل ہی بتائے گی. تجربے سے یہ چیز نہیں بتائی جا سکتی کہ جی میرا تجربہ ہے کہ آپ 5 منٹ تک گلاس کو دیکھیں آپ کا بخار صحیح ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. کل کو کوئی دجال ہے, کوئی بھی کہے جی یہ چیزیں پڑھو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, ایسے فائدہ نہیں ہو سکتا. جی سوال. جی دعا بھی انٹینجیبل ہے, لیکن دعا ایک الگ ایک کیٹیگری الگ ہو گئی نا. جی کچھ بتا دیا بھائی یہ کرو, یہ کام ہے. رقیہ بھی اسی میں سے ہے, دعا بھی ایک قسم ہے رقیہ, ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ جیسے قرآن پڑھنا صحیح ہے, اور جیسے کہا کہ کھجور کھانے سے ہے تو یہ ٹینجیبل, لیکن اس سے جادو سے بچایا جا سکتا ہے اپنے آپ کو. تو جادو تو انٹینجیبل ہے نا. اس لیے تجربے سے یہ باتیں نہیں پتہ چل سکتی. اگر کوئی شخص کسی مانوی چیز کو اختیار کر لے, سبب بنا لے جو شریعت نے نہ بنایا ہو, تو یہ کیا ہو جائے گا, یہ شرک اصغر ہے. اور دھاگے پہننا, چھلے پہننا, یہی کسی چیز کو مانوی بنا لینا ہے جس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے, بلکہ شریعت نے اس کو منع کیا ہے. شریعت نے کہا ہے کہ یہ شرک ہے, تمیمے سارے کے سارے شرک ہیں. صحیح سمجھ آ گیا. اور کیا پڑھا ہم نے پچھلی کلاس میں؟ جی بس یہی پڑھا, اور کچھ نہیں پڑھا. ہم نے پہلے حدیث پڑھی تھی عمران بن حسین کی, حضرت عمران بن حسین کی رضی اللہ عنہ, کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا, ان کے ہاتھ میں ایک کڑا تھا صفر کا. صحیح. کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ بیماری ہے, بیماری کی وجہ سے جو کندھے میں ہوتی ہے, ہاتھ سے لے کے کندھے تک. کہا اس کو اتار دو, یہ نہیں تمہیں بڑھائے گی سوائے کمزوری میں ہی بڑھائے گی, اور تم اگر مر گئے اور یہ تم پہ ہوئی تو پھر تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے. کچھ بیسک سی میں نے باتیں اس کے بارے میں بتائی تھی. یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو صحابی تھے کہ رآ رجلا, بندے کو دیکھا, یہ خود کون؟ یہ خود عمران بن حسین تھے. صحیح. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں حدیث میں نا انزعھا, اس کو اتار دو. ایک حدیث میں آتا ہے, ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انبذھا, اس کو پھینک دو. اتنی شدت اس حدیث میں کہ اس کو اپنے سے اتنے جلدی اٹھا کے دور کر دو, اس کو اپنے ساتھ نہیں رہنے دینا. پھر یہ بھی کہا کہ ما افلحت علی ما افلحت ابدا, تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے. رواہ احمد بسند لا باس بہ. یہ حدیث کئی علماء نے بیان کی ہے, لیکن اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے, اور کچھ وجوہات کے بنا پہ انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے. تو کل کو آپ کو کوئی کہے جی شیخ البانی نے تو اس کو ضعیف کہا ہے, تو آپ ان کو بتا دیں گے باقی علماء نے اس کو صحیح کہا ہے, یہ ثابت ہے. کیسے ضعیف کہا ہے شیخ البانی نے, بتا دوں. اصول حدیث پڑھی آپ لوگوں نے. یہ حدیث عمران بن حسین سے حضرت حسن بصری نے روایت کی ہے. صحیح. جن علماء نے یا شیخ البانی نے ضعیف کہا ہے, انہوں نے کہا کہ جی عمران بن حسین حسن بصری کا سما نہیں ہے عمران بن حسین سے, یعنی انہوں نے ان سے کچھ سنا نہیں ہے. اس لیے جب سنا ہی نہیں ہے تو پھر یہ حدیث کیسے بیان کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے سما ہی نہیں ہے, اس میں سند نہیں مل رہی. دوسرا یہ بتایا کہ حسن بصری عن آنا کر رہے ہیں. عن آنا کیا ہوتا ہے؟ حدیث عن کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب
ہاں ان سے بیان کی انہوں نے، ان سے بیان کی انہوں نے، ان سے بیان کی. تو حسن بصری جو ہے وہ مدلس راوی ہیں، اور مدلس راوی کا عنعنہ قبول نہیں ہوتا، اس لیے یہ روایت مقبول نہیں ہے. تو ان دونوں باتوں کا جواب دیا ہے کہ یہ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور مسند احمد میں عن کے صیغے سے نہیں ہے، بلکہ صراحتاً ہے کہ امام حسن بصری نے یہ روایت جب عمران بن حسین سے بیان کی تو کہا اخبرنی، مجھے خبر دی عمران بن حسین نے. تو یہاں صراحت ہو گئی کہ عمران بن حسین، بلکہ حسن بصری کا جو سماع ہے وہ عمران بن حسین سے ہے، اور ان انا کی بھی تصریح ہو گئی کہ ان انا نہیں ہے، ان سے روایت نہیں ہے بلکہ اخبرانی کہ مجھے بتایا، اس سے روایت ہے. امید ہے سب سمجھ آ گیا ہوگا. بہرحال ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے اصول حدیث پڑھی ہو تو ان کے لیے بیسک سی بات میں نے کہا بتا دی جائے. اسی طرح اس کے بعد ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ من تعلق تمیمتن، اور یہ بڑی مزے کی بات ہے. وہ کیا ہے؟ بلکہ نہیں، اگلی حدیث ہے. سر یہ بات اوپر سے گزر گئی جی، مجھے اندازہ تھا. ایک اور بات بتاتا ہوں، وہ بھی اوپر سے گزرے گی. من تعلق تمیمتن فلا اتم اللہ له، اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص بھی تمیمہ لٹکائے گا اللہ اس کو پورا نہیں کرے گا. جس مقصد کے لیے وہ لگائے گا اللہ اس کو پورا نہیں کرے گا، اور جس نے کوئی سیپی لٹکائی اللہ بھی اس کی مراد پوری نہیں کرے گا. اس روایت کو بھی امام البانی نے ضعیف کہا ہے، جبکہ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے. شیخ البانی نے اس کو کیوں ضعیف کہا ہے؟ کیونکہ اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے خالد بن عبید. کیا نام ہے؟ خالد بن عبید. خالد بن عبید مجہول راوی ہے، اور مجہول راوی کی روایت قبول نہیں ہوتی. مجہول وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، یا پھر اس سے روایت کرنے والا ایک بندہ ہو. تو اس کا بھی جواب دیا کہ نہیں بھی یہ حدیث بھی ثابت ہے، صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ خالد جس سے روایت کر رہا ہے وہ بھی ثقہ راوی ہے، وہ بھی راوی مشہور بڑا اسٹرانگ راوی ہے، اور خالد سے جو راوی نیریٹر بیان کر رہا ہے وہ بھی بڑا اسٹرانگ اور ثقہ راوی ہے. اس لیے زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ یہ روایت ثابت ہے. تیسری بات، تیسری حدیث ہم نے پڑھی تھی، کون سی حدیث؟ ہاں اچھا، اسی حدیث کا ایک پس منظر بھی ہے، اور وہ بھی آئی اوپننگ ہے. کیا؟ کہ جب یہ حدیث نبی علیہ السلام نے بیان کی تو یہ تب بیان کی کہ کچھ چند لوگوں کا ایک گروپ نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور نبی علیہ السلام سے بیعت کرنے آیا تھا. اور وہ کتنے لوگ تھے؟ چند لوگ تھے. کسی ایک روایت میں آتا ہے 12 لوگ تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 لوگوں کی بیعت کی، 3 لوگوں کی بیعت نہیں کی. بیعت کا مطلب ہوتا ہے اسلام لانے کے لیے ہاتھ پہ ایک اوتھ لینا. سمجھ آ گئی؟ اوتھ. مسلمان ہونے کے لیے اگر خلیفہ ہو یا انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو آپ ان کے پاس جا کے بیعت لیتے ہیں کہ اب سے میں اسلام پہ چلوں گا، اسلام کے خلاف، اسلام کے علاوہ کسی اور دین پہ نہیں چلوں گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یا پھر خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی ہے کہ بس آج سے میں آپ کو امیر المومنین مانا ہوں. جی کسی شیخ کے ہاتھ پہ بیعت جائز ہے؟ یہ کوئی شرعی معاملہ نہیں ہے کسی شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا. اگر تو جماعتی بیعت ہو رہی ہے، جماعت کے میں شامل ہونے کی بیعت ہے، ٹھیک، تو یہ کوئی شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر اس لیے بیعت ہو رہی ہے کہ یہ ان کا سلسلہ ہے، اور یہ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، اور ایک رہ گیا نقشبندیہ سلسلہ ہے، ان کے سلسلے میں جڑنے کی بیعت ہو رہی ہے، تو اولاً یہ سلسلے ہی شریعت سے ثابت نہیں ہیں. صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے کا ہمیں حکم ہے. صحابہ کسی سلسلے سے تعلق نہیں تھے سوائے ایک سلسلے کے، اور وہ سلسلہ محمدیہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ اگر اتنے بڑے اہم ہوتے سلسلے تو سب سے پہلے تو 4 سلسلے خلیفہ راشدین کے سلسلے ہوتے، اس کے بعد 4 ائمہ اتنے مشہور گزرے ان کے ہوتے، یہ محدثین کے سلسلے ہوتے، اور پھر اتنے سلسلے ہوتے کہ آپ کو چننے میں مشکل ہو جاتا کہ کس سلسلے کو فالو کیا جائے. صحیح. پھر یہ سلسلے پہ دلیل دی جاتی ہے. بہرحال پھر اس پہ کسی دن بات کریں گے آرام سے. تو یہ ثابت نہیں ہے یہ چیزیں، تو جو چیز ثابت نہیں ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. خاص اذکار دعاؤں کو سیکھنے کے لیے اگر آپ بیعت کر رہے ہیں تو بھائی جو قرآن و سنت کی دعائیں ہیں وہ کافی ہیں. ٹھیک جی. پوچھ رہے سلسلہ مینز، اچھی بات ہے، نہیں پتہ چھوڑ دیں اس کو. جی اگنورنس از اے بلس. تو جو چیز ثابت نہیں ہے اور جو چیز واضح نہیں ہے شریعت میں اس کو چھوڑ دیں. ہاں میں قصہ بتا رہا تھا. تو کتنے لوگ آئے؟ تقریباً 12 لوگ آئے. کسی نے کہا جی 10 لوگ آئے، تو ہاں نہیں سوری 10 آئے یا 12 آئے. تو نبی علیہ السلام نے 9 کے ہاتھ پہ بیعت کی. اگر 10 تھے تو 1 کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. تو دوسروں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہمارے ساتھ ہے، یہ بھی ہمارا ساتھی ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کیجئے. آپ نے اس کو چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام نے پتہ کیا کہا؟ ان علیہ تمیمہ، اس کے اوپر ایک تعویذ ہے، اس لیے میں نے اس کی بیعت نہیں کی. تو نبی علیہ السلام نے اس شخص کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ جس کے اوپر ایک تمیمہ تھا. تو پھر اس نے کیا کرا؟ نبی علیہ السلام نے ظاہر یہ حدیث بیان کی من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے بھی کوئی تمیمہ لٹکایا اس نے
شرک کیا. اس کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے, یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح ایک حدیث اس طرح کی امام طحاوی لائے ہیں صحیح سند کے ساتھ, اور اس میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہے. اور یہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی علامات میں سے ہے. اس کا تمیمہ اندر تھا, لیکن نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس تمیمہ ہے اور تعویذ ہے, اور وہ پہن لیا. آج ہمارے یہاں کس طرح لوگ کہتے ہیں ہول سیل کے دام تمیمے اور تعویذات پہن کے گھوم رہے ہیں, پیسے دیے جاتے ہیں جی ان کا تعویذ لے آؤ, ان پیر صاحب کا تعویذ لے آؤ, جا کر ہاتھ میں تعویذ, پاؤں میں تعویذ, گلے میں تعویذ, یہ ادھر تعویذ, ہر جگہ تعویذ. پاؤں کی چھوٹی انگلی میں بھی تعویذ ہوتا ہے, کلر جیسے گرین کلر, ریڈ کلر, بلیک کلر. جی کیا بس نبی علیہ السلام نے بتایا کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. جی جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ ہاں نہیں اپنے اوپر پہنا ہوا تھا, تو اس نے ہاتھ ڈال کے اندر سے تمیمہ نکالا اور توڑ دیا. جی ہاں اس نے نکال دیا, اس نے نکال کے توڑ دیا. جی 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 صحیح ہے. جی کوئی سوال؟ جی کچھ ایک آدھے ہیں جن پہ علماء نے کلام کیا ہے, لیکن جو ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جن کو کچھ علماء نے ضعیف کہا ہے وہ اس کو صحیح بھی کہا ہے پھر بعض علماء نے. ٹھیک جی بولیے. جی جو لوگ تمیمہ باندھتے ہیں ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ ان کو یہی حدیثیں پڑھائی جائیں, ان کو یہی اصول دکھائے جائیں کہ بھائی تم کس لیے پہن رہے ہو یہ چیزیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تمیمے کو شرک کہا ہے, یہاں تک کہ قرآن کے تمیمے کو بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے, نہیں پہننا چاہیے. صحیح, قرآن جیسی چیز کو بھی اللہ کے وسلم نے مطلقاً کہا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. جی جی میرا یہ آپ کو کچھ بتانے کا مقصد تھا, ورنہ میں کبھی بتاتا نہیں ہوں یار ون والوں کو یہ حدیث ضعیف ہے, یہ ہاں صحیح ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں علم میں آگے بڑھنا چاہیے. ہمارے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے, ایک ہوتا نا سطحی, سطحی بھی نہیں ہے. یہ سمندر بہت گہرا ہے اور ہم 200 فٹ کی بلندی سے سمندر کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم اس کی گہرائیوں میں اترے ہوئے اور بہت نیچے تک جا چکے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے یہ. یعنی میں نے ابھی چند صرف ٹرمینالوجی استعمال کیا آپ کے سامنے, اور لوگ مجھے دیکھ رہے تھے پتہ نہیں کیا بتا رہے ہیں, آج یہ کیا ہو گیا, کون سا موڈ آن کر کے آئے. بھائی لٹرلی ابھی ایک حدیث اور چھوڑ دی, اس پہ بھی اختلاف ہے, سن لیں. اگلی حدیث ہے حضرت حذیفہ نے, سنیں کس طرح کا اختلاف ہوتا ہے. حضرت حذیفہ نے ایک شخص کو دیکھا, اس کے ہاتھ میں حما کیا ہوتا ہے, بخار کی وجہ سے کیا تھا, تار تھا, دھاگا تھا. انہوں نے آیت پڑھی اور اس کو کاٹ دیا. اس حدیث کو بھی بعض علماء نے صحیح کہا ہے, بعض نے ضعیف کہا ہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے. جنہوں نے ضعیف کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں عروہ عن حذیفہ یہ ذوف ہے کہ حذیفہ سے عروہ بیان نہیں کرتے. لیکن جنہوں نے صحیح کہا ہے انہوں نے کہا یہ عروہ نہیں, یہ عزرہ بن حذیفہ ہے, عزرہ عن حذیفہ. کس بیس پہ؟ تحقیق کی بیس پہ. اور کس بیسس پہ؟ کہ صرف ایک یہ حدیث کا فن پوری ایک سائنس ہے. میں لٹرلی آپ کو بتاؤں, میں اپنا مدرسہ گریجویشن کے بعد ایک حدیث کے دورے پہ گیا تھا لاہور میں. ایک مدرسے سے دورہ کرایا جاتا ہے علوم الحدیث میں, سائنسز آف حدیث, ڈفرنٹ سبجیکٹس آف حدیث. تو میں اس دورے پہ گیا 8 سال کا کورس کرنے کے بعد, ٹھیک. اور وہاں جا کے جب میں بیٹھا تو میں نے اپنے جو 7 دوست تھے ان کو بولا کہ بھائی یہ یہاں پہ ایسی ایسی چیزیں بتا رہے ہیں کہ ابھی مزید 8 سال صرف اس چیز میں لگائے جائیں تو یہ باتیں کچھ سمجھ آنا شروع ہوں. جی بولا آپ کو بیسک چیزیں بتاؤں, اوپینینس قائم نہ کریں, جیسے کہ نا شیخ بن باز نے اس کو صحیح کہا ہے. اب وہ کیوں کہے یہ سمجھ آئے گا, ابھی وقت لگے گا. کیا اصول ہیں, کیا اسماء و رجال کی کیا جرح تعدیل کے اصول ہیں, ضوابط ہیں, ضابطے ہیں. تو اس لیے ہمیں بہت پڑھنے کی ضرورت ہے. اچھا اس سے ڈسکریج بھی نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اتنا پڑھنا پڑے گا, چھوڑ بھائی اتنا تو ٹائم نہیں ہے, جاؤ یار اپنا اسکول کالج جاؤ, جاب کرو, چھٹی کر رہے ہیں نا علماء, ہمارے بس کی بات نہیں. یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کتنے اندھیروں میں ہیں اس ٹائم پہ. میں خود یہاں بیٹھا ہوا ہوں, یہ نہ سمجھے کہ مجھے بہت آگے ہے. ہم سب ایک ہی دوڑ میں ہیں. میں ہو سکتا ہے چند قدم آپ سے آگے ہوں, ہو سکتا ہے وقت زیادہ لگا لیا تو تھوڑا آگے آ گیا, ورنہ میں یہاں بیٹھ کے بھی واللہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کیا نہیں پتا. ایسی کتابیں ہیں جو شاید جن کے نام بھی نہیں جانتے ہم, کھولنا تو بہت دور کی بات, ان کو پورا پڑھنا تو بہت دور کی بات, یاد کرنا تو بہت دور کی بات. ہماری تاریخ میں ایسے ایسے علماء گزرے اور آج ہی موجود ہیں ان کو بخاری مسلم زبانی یاد تھی, حفظ ہے بخاری مسلم. تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ علم کی بڑے دروازے ہیں, بڑی گہرائیاں ہیں, اور یہ علماء ایک دوسرے
کوئی غلطی کر لیتا ہے. آگے بھی ایک حدیث ہے, میں اس کو نہیں تفصیل سے بتا رہا, کچھ بات اور بتانی ہے, ٹائم کم رہ گیا, کہ ایک عالم نے ایک قصے کو, چلے قصہ بتا دیتا ہوں, پھر ایک اجمالی طور پہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اجمالی طور پہ بتا دیتا ہوں کہ کیسے اس کو ایک عالم نے صحیح کہا اور دوسرے عالم نے اس کی تحقیق کی, وہ ضعیف تھا, ان کو بتایا کہ یہ ضعیف, انہوں نے تحقیق کی, انہوں نے اپنی ریسرچ کو کریکٹ کر لیا کہ نہیں بھائی, انہوں نے کہا یہ باقی بات تو صحیح ہے. ہزاروں احادیث کا ذخیرہ ہے, اور ان کو کس طرح چیک کرنا ہے اس کے لیے بھی سینکڑوں کتابیں ہیں. اسماء و رجال کی کئی نام ہیں. اس زمانے میں آج سے کوئی 500-600 سال پہلے تو یہ صحیح حسن ضعیف کتابوں پہ نہیں لکھا ہوتا تھا. آج آپ بک اسٹور جائیں گے تو آپ کو حدیث کی کتاب کے حدیث کے آگے لکھا ہوگا یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حسن ہے, کیونکہ یہ علماء نے کام کیا ہے. اس میں سب سے بڑا نام محدث علامہ عبداللہ ناصر الدین البانی کا نام ہے, امام ناصر الدین البانی. انہوں نے کام کیا ہے, انہوں نے اکثر حدیثوں پہ حکم لگا دیا, یہ حدیث صحیح ہے, یہ حسن ہے, یہ ضعیف ہے. پھر ایک اپنا ایک سلسلہ احادیث صحیحہ بنایا, پورا ایک بک لکھی جس میں تمام صحیح حدیثیں انہوں نے مینشن کر دی جو ان کے حساب سے صحیح تھی, ان کی تحقیق کے حساب سے صحیح تھی. پھر ایک سلسلہ ضعیفہ لکھ دیا. ایک بہت بڑا احسان ہوا ہے اس امت پہ. 100 سال پہلے یہ نہیں تھیں چیزیں. ہر عالم کو حدیث دیکھنی ہوتی, اس کی تحقیق کرنی پڑتی تھی خود جا کے. چند ایک آدھ کتابیں تھیں جس پہ کسی نے کوئی تحقیق کر دی, لکھ دی. بخاری مسلم ایسی کتاب ہے جس پہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, اس میں ساری حدیثیں صحیح ہیں, وہ پڑھتے تھے, وہ بیان کرتے تھے. تو بہرحال یہ علماء کا ہم پہ احسان ہے, اور یہ بات ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے, ہمیں علم کی طرف آنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے. دنیا والے تو بہت ہوتے ہیں, دنیا تو بہت کما رہے ہیں لوگ. اگر 1 ارب مسلمان ہیں تو 1 ارب میں 1 ملین لوگ کم کر لیں آپ, بلکہ 1 ملین ہی بہت زیادہ ہے. 99.99% دنیا کے پیچھے لگے ہوئے. چند ایک نمایاں نام ہے جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں, اور یہ دین فائدہ دے گا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ ایسا علم جو وہ اس دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے, لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, علم حاصل کرتے رہتے ہیں, اور اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. تو دنیا والے تو بہت ہیں, دین والا بننا چاہیے, علم حاصل کرنا چاہیے, علم سیکھنا چاہیے. اس کی تھوڑی مشکل اٹھانی پڑتی ہے, وقت لگانا پڑتا ہے, ٹائم لگانا پڑتا ہے, چل کے جانا پڑتا ہے, صبر چاہیے, کنسسٹنسی چاہیے, استقامت چاہیے. ایسے نہیں آ جاتا. کنفیوژنز ہوں گی بہت ساری, نہیں آئیں گی باتیں سمجھ, اور محنت کرنی پڑے گی, علماء سے پوچھنا پڑے گا, آن لائن بھی سرچ کرنی پڑے گی. ادب چاہیے, اس کے لیے ادب بھی ہونا چاہیے انسان کے اندر, تمیز بھی ہونی چاہیے. بدتمیز آدمی, بے ادب آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا. تکبر نہیں ہونا چاہیے, تکبر کے ساتھ علم نہیں آ سکتا. اور یہ سب چیزیں ہوں گی تو انسان کو علم, یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو انسان کو علم آ جائے گا, اور علم آئے گا تو اس کے فائدے کتنے ہیں ہم سب کو پتا ہے. تو بہرحال اللہ اکبر کبیرہ. اگلا چیپٹر ہم نے پڑھا, اگلے چیپٹر میں انہوں نے باب باندھا, باب ما جاء فی الرقاء والتمائم. باب ما جاء فی الرقاء والتمائم, یہ باب ہے رقیہ اور تمیموں کے بارے میں. میں نے بتایا تھا کہ اس میں انہوں نے شرک کا لفظ نہیں بولا. کیوں؟ کیونکہ اس کی جائز صورتیں بھی ہیں. صحیح, کس کی؟ رقیہ کی, اور تمیمے کی بھی, کچھ تعویذات کی بھی کچھ جائز صورتیں ہیں کچھ علماء کے نزدیک, کچھ جائز صورتیں ہیں کچھ علماء کے نزدیک. وہ بھی کون سا تعویذ وہ بھی بتا دیں گے. اس میں ایک حدیث ہم نے پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ یہ صحیح میں ہے, یعنی صحیح بخاری میں ہے, اور صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے, بخاری میں بھی مسلم میں بھی. عن ابی بشیر الانصاری انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاری, نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کے بعض سفر میں, تو انہوں نے ایک شخص کو بھیجا. یہ ابو بشیر انصاری, ان کا کیا نام ہے یہ حدیث کی کتابوں میں واضح نہیں ہے کہ ان کا اصل نام کیا تھا, اس میں بھی اختلاف ہے. اور یہ ابو بشیر انصاری پورے ذخیرہ حدیث میں ان سے صرف 4 حدیثیں منقول ہیں. کتنی؟ 4 حدیثیں. اور پوری صحیح بخاری میں ان سے صرف 1 حدیث منقول ہے, اور وہ کون سی حدیث ہے؟ یہ جو آپ کے سامنے ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا, اور یہ شخص کون تھے؟ دوسری روایت میں آیا کہ یہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام, کون؟ منہ بولے بیٹے, زید بن حارثہ تھے. کہا کہ کوئی بھی الا یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ, کوئی بھی اونٹنی, اونٹ کی گردن میں کوئی دھاگا تانت سے بنا ہوا نہ بچا جائے, نہ چھوڑا جائے, او قلادہ, یا پھر کوئی بھی دھاگا ہو, کوئی بھی پٹی ہو, وہ نہ چھوڑی جائے, الا قطعت, سوائے اس کے کہ اس کو کاٹ دیا جائے. یعنی یہ انہوں وہ لگایا کرتے تھے کس کی وجہ سے؟ بری نظر سے بچنے کے لیے, بری نظر سے بچنے کے لیے لٹکایا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے وسلم نے اس کو کہا کہ اس کو کاٹ دیا جائے, کوئی نہ بچے. امام مالک کہتے ہیں کہ اس کی وجہ بری نظر تھی, بری نظر کی وجہ سے لگایا جاتا تھا. اسی طرح اگلی حدیث آپ نے پڑھی کیا؟ ہاں, یہ حدیث عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا, ان الرقاء, بے شک رقیے جو ہیں اور تمیمے جو ہیں, یعنی تعویذ جو ہیں, والطبلہ, شرک. طبلہ کیا ہے وہ آگے آ جائے گا, پڑھا بھی تھا ہم نے کہ یہ شرک ہے. اس حدیث کو روایت کیا ہے احمد اور ابو داود نے.
اس حدیث پہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے اس حدیث میں. حدیث کس سے روایت ہے؟ جلدی دیکھیں. ابن مسعود. ابن مسعود کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود. تو یہ عبداللہ ابن مسعود اپنی زوجہ بیوی کے پاس گئے. ان کا نام کیا تھا؟ زینب. ان کے پاس گئے, انہوں نے یہ حدیث ان کو سنائی. انہوں نے کہا کہ عبداللہ آپ یہ کیا حدیث سنا رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں دم کرانا شرک ہے. میں تو فلانی, ہماری آنکھ میں تکلیف ہوتی تھی, فلانی یہودیہ کے پاس جاتے تھے اور وہ دم کرتی تھی اور ہم صحیح ہو جاتے تھے, ہمارا دم صحیح ہو جاتا تھا. آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تو شرک ہے. تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یہ شیطان کا عمل تھا, وہ آپ کی آنکھوں میں تکلیف ڈالتا تھا. آپ جب اس یہودی عورت کے پاس گئے تو وہ اس عمل کو ختم کر دیا کرتا تھا اور آپ کی آنکھ صحیح ہو جایا کرتی تھی. جی, تو یہ واقعہ ہے. مقصد کیا ہے؟ یہ شیطان, بلکہ میں نے بتایا بھی تھا پچھلی کلاس میں, ہاں شیطان انسان کو شرک کی طرف لے کے جاتا ہے. اصل جو چیز میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ واقعہ ابو داؤد میں ہے اور اس کو روایت کیا ہے امام احمد نے اپنی مسند میں, اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو صحیح کہا ہے. شیخ البانی نے اس واقعے کو صحیح کہا ہے. لیکن آج کے محدث مدینہ علامہ محدث فقیہ شیخ محسن العباد, سینئر موسٹ اسکالرز مدینہ کے, انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. اور شیخ البانی کے زمانے میں ہی اس کی ضعیف ہونے کی جو وجہ تھی وہ شیخ البانی کو بھیجی, کیونکہ سلسلہ ضعیفہ میں جن دو وجوہات کی بنیاد پہ یہ واقعہ ضعیف تھا ان کو لکھ کے بھیجا, تو شیخ البانی نے اس موقف سے رجوع کیا اور اس کو ضعیف قرار دے دیا اور اس کو غیر صحیح قرار دے دیا کہ واقعہ صحیح ہے. جی 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 تھی, پہلے جاتی تھی, پہلے کا واقعہ جاہلیت کے دنوں میں. جی یہ جو میں نے واقعہ بتایا یہ ضعیف ہے, لیکن جو حدیث ہے نا ان الرقاب والتمائم والتبلا شرک, یہ حدیث صحیح ہے. صحیح, یہ حدیث صحیح ہے. اور یہ ہمارے علماء کا ادب ہے اور حق کو ایکسیپٹ کرنے کی چاہت ہے کہ جہاں سے بھی حق ملے. اب ایک گھمنڈ بھی آ سکتا ہے انسان میں, کبر بھی آ سکتا ہے. جی میں نے جب کہہ دیا ضعیف تو ضعیف, میں نے جب صحیح کہہ دیا تو صحیح. وہ کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا؟ لیکن ایسے نہیں تھے علماء ہمارے, نہ ہیں. جہاں حق آیا دلیل کی بنیاد پر حدیث خود کی صحیح کی ہوئی ضعیف ثابت ہوئی تو اس کو صحیح کہہ دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے لیے کیا تھا نا, دوبارہ بھی اللہ کے لیے کر دیا. کمپٹیشن تھوڑی چل رہا ہے علم دکھانے کا کہ کس کے پاس زیادہ علم ہے. اللہ کو اور دنیا والوں کو حق پہنچانا ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے. تو وہ تو صحیح کر کے بھی پہنچ جائے گا حق اور ضعیف کر کے بھی پہنچ جائے گا. تو یہ ہمارے علماء کا طریقہ رہا ہے. اس سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمارا اگر کوئی موقف ہے, ہم کسی چیز کو سمجھے میں کہ یہ صحیح ہے اور وہ صحیح نہیں ہے تو ہمیں چینج کر لینا چاہیے, اٹکنا نہیں چاہیے اس پہ, لیکن دلیل کی بیس پہ, ایویڈنس بیس ہونی چاہیے ہمارا اوپینین, وداؤٹ ایویڈنس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تعلق شیئا وکل الیہ, جس نے کوئی چیز لٹکائی اسی کے سپورٹ کر دیا جائے گا. پھر یہاں بتایا, یہ ہم نے پڑھا تھا کہ بعض علماء نے ہاں تعویذ کی 3 قسمیں بیان کی. تعویذ کی بہرحال وہ ایک تفصیل ہے, لیکن بعض علماء نے قرآن کے تعویذ کو صحیح قرار دیا ہے, لیکن اکثریت ایسی ہے کہ جنہوں نے قرآن کے تعویذ کو حرام قرار دیا ہے. صحیح, اور اس کی وجوہات ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ جی قرآنی تعویذ کو استعمال کرتا ہے تو بعض علماء نے اس کو شرک اصغر کہا ہے, لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. شرک اصغر نہیں ہے, یہ حرام ہے. شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا جو تعویذ ہے یہ اس کو ہم شرک نہیں کہہ سکتے, یہ اللہ کی صفت ہے جو لکھی گئی ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے, نہیں پہن سکتے. کیوں؟ اس کی 5-6 وجوہات ہیں, اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. ایک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کی تفصیل تو بیان کی ہے کہ دم کیا جا سکتا ہے. کچھ دم ہیں جو جائز ہیں, کیے جا سکتے ہیں, لیکن کچھ دموں کی تفصیل موجود نہیں ہے. تمیمے کی کوئی ایسی تفصیل نہیں ہے, تعویذ کی کوئی ایسی تفصیل نہیں ہے کہ قرآن کا تعویذ صحیح ہے اور فلاں تعویذ صحیح ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تمام کے تمام تعویذ جو ہیں وہ شرک ہیں. جس نے بھی تمیمہ لٹکایا وہ کیا ہے؟ اس نے شرک کیا. آسان سی بات یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جائز دم کی بات بتائی ہے, جائز تعویذ کی کوئی بات نہیں بتائی. نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. قرآن کا تعویذ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے, آسان سی بات. بلکہ نبی علیہ السلام سے اس کا الٹ ہے کہ کسی ایک حدیث میں کہا کہ جس نے بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. کوئی بھی تعویذ ہو اس نے شرک کیا. دوسری, عبداللہ ابن مسعود سے اس کی حرمت ثابت ہے. عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ابراہیم النخعی رحمہ اللہ, انہوں نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کے جو شاگرد تھے یا صحابہ تھے وہ اس کو حرام سمجھا کرتے تھے, چاہے تعویذ قرآن کا ہو یا غیر قرآن ہو, وہ جائز نہیں ہوتا. دوسری وجہ. تیسری وجہ,
نبی علیہ السلام نے کہا من تعلق شیئا وکل الیہ، جس نے بھی کوئی چیز لٹکائی اس کو اس کی سپرد ہی کر دیا جائے گا. من تعلق شیئا، اس حدیث میں شیئا کیا آیا ہے؟ پراپر ناؤن ہے، امپراپر ناؤن ہے؟ کامن ناؤن ہے. کامن ناؤن ہے نا، تو کامن ناؤن میں سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، کوئی اسپیسیفک چیز نہیں ہوتی الا یہ کہ دلیل ہے نہیں کوئی، سب چیزیں شامل ہیں. جی نمبر 4، انسان جب یہ قرآن کو لٹکائے گا تو قرآن کے پڑھنے سے دور ہو جائے گا، قرآن کی بھی تلاوت نہیں کرے گا. اور دوسروں کو بھی یہ لکھا ہوا قرآن دے گا کہ چلو بھائی یہ قرآن لے لو اور یہ تم لکھو اور پہنو. اور 5واں میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ جب آپ اس کو پہنائیں گے بچے کو تو کیا ہوگا، بچہ اس کی توہین کرے گا، اس پہ گندا کھانا بھی گرے گا اور تھوک وغیرہ بھی گر سکتا ہے. بچہ واش روم جا رہا ہے، پیمپر پہنا ہوا اور قرآن لٹکا ہوا ہے. اس اعتبار سے بھی یہ چیز صحیح نہیں ہے. جی جی صحابہ کا اختلاف منقول نہیں ہے، میں نے یہی کہا، میں نے شاید بات پوری نہیں بتائی کہ حضرت ابن مسعود سے اس کی حرمت ثابت ہے، حضرت ابن مسعود سے اس کی حرمت ثابت ہے، اور کسی کا قول ابن مسعود کے قول کے خلاف نہیں ہے، کسی کا قول ابن مسعود کے قول کے خلاف نہیں ہے. جو روایات ملتی ہیں اما عائشہ سے اور عبداللہ بن عمر بن عاص سے وہ ضعیف روایات ہیں. ٹھیک ہے، ایک روایت ملتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہ انہوں نے کسی کو قرآن لکھ کے دیا، رات کو نیند نہیں آتی تھی اس کو، تو اس کو سونے کے لیے ایک دم لکھ کے، وہ دم لکھ کے قرآن کا اس کو دے دے کہ چلو یہ پہن لو، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آتا تھا. لیکن یہ روایت ضعیف ہے. اسی طرح اما عائشہ سے ایک روایت آتی ہے وہ بھی ضعیف ہے. جی بھائی آپ موبائل پہ کیا اپنے ہاتھ پہ کوئی آیت لکھنا چاہے لکھ لیں، لیکن اس غرض سے کہ یہ مجھے فائدہ دے گا یا نقصان سے بچائے گا، یہ جائز نہیں ہے. اجماع تو نہیں کہہ سکتے، ہاں اجماع بھی کہہ سکتے ہیں، بالکل بالکل. شیخ صالح عثیمین نے یہی بات، شیخ سلیمان الرحیلی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کسی نے عبداللہ بن مسعود، سلیمان الرحیلی کون ہے جی بھائی، کون ہے سلیمان الرحیلی؟ ہاں سلیمان الرحیلی، ہاں مکہ میں. جی بھائی چھوٹوس، جی شاہ رخ خان کون ہے؟ میسی، رونالڈو، ہاں جی. شیخ سلیمان الرحیلی مسجد نبی کے مدرس ہیں، مسجد قباء کے خطیب ہیں، اور جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. اور اگر کسی کو بیسک عربک آتی ہو تو ان کی عربی زبان بہت میٹھی اور بہت آسان ہے، ان کو سننی چاہیے. شیخ سلیمان الرحیلی، ان کی ایپ بھی ہے، اپلیکیشن بھی ہے، ویب سائٹ بھی ہے، دروس بھی ملتے ہیں. میں کتاب و توحید کے لیے ان کے دروس سنتا ہوں. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے اس کو ناجائز سمجھا ہے اور اس پہ کسی صحابی نے ان کا انکار نہیں کیا. فَكَانَ يُعْتَبَرُ اجماعًا، اس بات کو اجماع سمجھا جائے گا کہ اس پہ صحابہ کا اجماع ہے کہ قرآن کا تعویذ نہیں پہنا جا سکتا. جی کس پہ؟ ہاتھ پہ. ہاں ہاں تو ابھی آپ یاد کرنے کے لیے کوئی چیز لکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے بعد اس کو دھو لیں. جی مطلب ان کا سوال تھا کہ جی موبائل پہ قرآن کی وال پیپر لگا سکتے نہیں لگا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لگائیں. میں تو ویسے ہی کہہ دیا بھائی آپ ہاتھ پہ لکھ لیں. لیکن اگر یہ عقیدہ ہو کہ اس سے مجھے شفا ملے گی صرف لکھنے یا لٹکانے سے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جی کوئی سوال ہے یا نہیں؟ نہیں ہے کوئی سوال؟ جی سورہ بقرہ برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے. جی جی بالکل، ہاں پڑھی جا سکتی ہے. اچھا جی آن لائن سوالات آ رہے ہیں، 2 منٹ میں. آپ کا سوال ہے کہ جی تلاوت سے برکت ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، اگر لگا دی تو اس سے بھی برکت ہوگی. اس کو کان لگا کے سنیں، سننا بھی قرآن کو جو ہے نا باعث ثواب ہے. ٹھیک، گاڑیاں سمجھ آ گئی. اور قرآن پڑھا جائے، سنا جائے، لٹکانے کی دلیل نہیں ہے کہیں پہ بھی، نہ گھر میں نہ گاڑی میں. سوال ہے گاڑیوں میں بھی لٹکانے کی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کوئی کلاؤن گاڑی میں نہیں لٹکا سکتے، کوئی منکی نہیں لٹکا سکتے، چلو بھائی قرآن لگا دیا. نہیں، خوبصورتی کے لیے یہ چیزیں نہیں لٹکائی جا سکتی. صحیح، خوبصورتی کے لیے اور بہت چیزیں، قرآن پڑھنے کے لیے، سننے سمجھنے کے لیے. ہاں یاد دہانی کے لیے آپ کو سفر کی دعا یاد نہیں ہے، آیت الکرسی یاد نہیں، آپ نے لٹکا لی تو وہ تب تک لٹکے گی نا جب تک یاد نہیں ہے. یاد ہو گئی پھر ہٹا دیں اس کو.
ٹھیک, کعبہ وغیرہ ایز اے شو پیس رکھ لیں. کیا شریعہ رقیہ پانی دم کرنا, زیتون کے تیل پر دم کرنا, کھجور پر کرنا اور پھر استعمال کرنا, یہ جائز ہے؟ آج کل اگر روحانی علاج کے لیے جائیں تو رقیہ ان چیزوں پر دم کر کے دیا جاتا ہے استعمال کے لیے. یہ میں جواب انشاءاللہ اگلی کلاس میں دوں گا. اگر کوئی ہمیں پوچھے کہ آپ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو کیا جواب دیں؟ ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہم حدیث اور قرآن و سنت کو مانتے ہیں. جی بالکل. شیخ یہ حدیث سے ریلیٹڈ واقعہ اور کانٹیکس کہاں سے ملتا ہے؟ یہ دوسری کتابوں سے ملتا ہے. شیخ رقیہ جو کہتے ہیں قاری کے وہ تو وہ الگ الگ ٹائپ کے رہتے ہیں رزق کے لیے اور بھی چیزوں کے لیے, تو وہ سب سن سکتے ہیں یا گھر میں بجا سکتے ہیں؟ ہاں اگر قرآن ہے تو آپ سن سکتے ہیں. قرآن کسی بھی فارم میں ہے, آپ اس کو سنیں, کسی بھی نیت سے سنیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر آئی ہیو قرآنک آیات ان اے فریم, واٹ شوڈ آئی ڈو ود دیم؟ اس کو ہٹا دیں. اگر خوبصورتی کے لیے لگائے ہوئے, خوبصورتی کے لیے قرآن گھر میں لگانا ثابت نہیں ہے, تو جو چیز ثابت نہیں ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. صحیح, آپ کوئی اور کیلیگرافی لگا دیں. یاد کرنے کے لیے لگانا ہے تو لگائیں. ٹھیک. کھانے پر جو سورہ فاتحہ وغیرہ ختم وغیرہ پڑھ کر جو بانٹا جاتا ہے کھانا, وہ فاتحہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ یہ بھی ثابت نہیں ہے. جی ہاں, مشکل کے وقت 3 دن سورہ بقرہ پڑھنا ٹھیک ہے؟ جی بالکل پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صبح شام پڑھیں سورہ بقرہ, پورے ایک دن میں ایک سورہ بقرہ پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے, چلا نہیں جاتا, بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا گھر میں قرآن پڑھا کرو, اس کو قبرستان نہ بناؤ, پڑھا کرو اس میں قرآن, نماز پڑھا کرو اس میں. جی جی جلدی کریں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کو جلایا گیا ہو ختم کرنے کے لیے, اس کا ثبوت چیک کروں گا میں, دیکھنا پڑے گا. My mother has said that you should leave this Alima course, just go somewhere else and do it in a seminary. I don't know what you are doing. بھائی ان کو کنونس کریں کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں, کیا فائدہ اس کا. شیخ سلیمان الرحیلی کی ویب سائٹ اور ایپ کا نیم کیا ہے؟ آپ اس کو ٹائپ کریں عربک میں, سلیمان الرحیلی عربک میں لکھیں, آپ کے پاس آ جائے گا. ایپ کا نیم بھی وہی ہے. اللہ سے دعا کریں, اگر آپ کی کلاس لینے میں مشکلات آ رہی ہیں دعا کریں, اللہ آسانی کر دے گا آپ کے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. جی پچھلی کلاس میں آن لائن والوں کے کچھ سوالات رہ گئے تھے. اگر کسی کو وہ سوال یاد ہو پوچھنا چاہیں تو کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ پوچھ لیں. بیچ میں پھر نہ ٹائم مل سکے تو میں معذرت خواہ ہوں. زیادہ سوال کرنا فضول کے, زیادہ سوال کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے. کام کے ریلیونٹ سوال تو کرنے چاہیے, کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے, قرآن میں کیا آتا ہے, لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. وہاں پہ تو خیر اس میں زیادہ سوال کی بات تو نہیں ہے, وہاں پہ تو وہ سوال ہے جس کا اگر جواب مل گیا تو کیا ہوگا. ہم ایک بار کلاس میں بیٹھے رہے تھے, ہمارے ایک شیخ جو ہیں ان کے پاس کوئی لنچ باکس ٹائپ کا ہوتا ہے, باکس تھا. تو کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا شیخ اس میں کیا ہے. شیخ نے جواب دیا, کیوں پوچھا, اگر اس میں کچھ اچھا ہوا میں تمہیں دوں گا تمہیں, پوچھے گا تمہیں کیا ملے گا. تو ایسے سوال نہ کرو کہ پھر جو ہے نہیں. ایک حدیث میں ممانعت جو ہے کہ پچھلی امتوں کو جو ہلاک کیا جس چیز نے, ان میں سے ایک کیا چیز تھی, کثرت السؤال. لیکن وہ جو فضول کے سوال ہوتے ہیں, جیسے ایک صحابی نے ایک بار کیا سوال کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پر حج فرض ہے, تو انہوں نے کیا سوال کیا, کیا ہر سال. پھر سوال کیا, کیا ہر سال. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے تھوڑا غصہ آیا, اگر میں کہہ دیتا ہر سال اور واجب ہو جاتا, استطاعت نہ رکھتے, تو ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے. میرا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ایک اختلاف رہتا تھا, ہم اسکول میں جب پڑھتے تھے. کبھی آپ ہوتا ہے نا آپ کو کچھ کرنا ہوتا ہے, تو وہ تھے کہ وہ جا کے پہلے ٹیچر سے پوچھتے تھے ہم یہ کر لیں, اور میں کہتا تھا کہ پہلے ہم کر لیتے ہیں پھر پوچھ لیں گے, کیونکہ اگر کرنے سے پہلے آپ نے پوچھ لیا اور منع ہو گیا نا, پھر تو رہنے دو, پہلے کر لیں گے دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. شیخ سلیمان الرحیلی کا نام عربک میں
سلیمان الرحیلی، سوری الرحیلی رہ گیا ہے وہ، الرحیلی، یہ تو پتہ نہیں ان کو بھی کیا سلیمان. جی پھر کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. جی بھائی ایھا القاری تفضل من فضلک لو تسمح ارحنا بالقرآن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آیت نمبر ہے 105 105. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. اچھا آیت اس سے پچھلے والی بھی ہے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ انشاءاللہ. جی وَأَنْ أَقِمْ پچھلی آیت میں چل رہا تھا جو 104 نمبر کی آیت ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ آپ کہہ دیجئے اے لوگو اگر تم کسی بھی طرح کے شک میں ہو میرے دین کے اعتبار سے تو میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، بلکہ میں تو عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جو تم سب کو موت دے گا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں مومنین میں سے. پھر آگے کس چیز کا اور حکم دیا گیا ہے، وَأَنْ أَقِمْ سوری پیچھے سے اس کا تعلق نہیں ہے، ویسے ہی ہوا ہے وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ، اور یہ کہ قائم کرو، سیدھا کرو، سیدھا کرو یا قائم کرو کس چیز کو، وجہ کا، اپنے چہرے کو. وجہ کہتے ہیں چہرے کو. جہت کا لفظ بھی جو ہے وہ اسی سے ریلیونٹ ہے کہ آپ جس ڈائریکشن میں ہوتے ہیں، انسان اس ڈائریکشن میں ہوتا ہے جہاں پہ اس کا چہرہ ہوتا ہے. للدین، دین کے لیے اپنے چہرے کو سیدھا کرو. حنیفہ ترجمہ یکسو، یکسو کا مطلب کیا ہوتا ہے جی، فوکس ہو کے ایک ڈائریکشن میں، یہ نہ ہو کہ ادھر بھی اور ادھر بھی، بلکہ ایک ہی کشتی کا سوار ہو، دو کشتیوں میں نہ ہو. اپنا چہرہ جو ہے وہ سیدھا رکھو، یعنی اپنے چہرے سے سیدھا کرنے سے کیا مراد ہے، یعنی اپنے پورے وجود کو، اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو اس دین کی طرف ہی فوکس کرو. اور حنیفہ بالکل سنسیئر ہو کے، بالکل یونی ڈائریکشنل ہو کے. اور یہ حنیف کس کی صفت بیان کی گئی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی صفت میں سے. حنیفہ انہوں نے اردو میں بتایا ہے، یکسو آسان، سب سے منہ موڑ کے ایک ہی طرف کیا کریں، پوری توجہ کے ساتھ، توجہ اٹینشن کلیئر اوکے. ولا تکونن من المشرکین، اور نہ تم ہو جاؤ مشرکین میں سے، شرک کرنے والوں میں سے، کیونکہ وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ دین حنیف کی طرف جو ہے وہ قائم نہیں ہوتے، ان کا چہرہ ادھر ادھر ہوتا ہے. اور یہ مشرکین میں سے دیکھتے ہیں جب انسان، جیسے آپ نے وہ عقیدے میں آپ پڑھ رہے ہوں گے، شاید آگے آئے گی، کہ ایک شخص نے ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا تھا، دھاگا باندھا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، تم تو کیا گمان کرو کہ یہ تمہیں بیماری سے بچا رہا ہے، لیکن اصل میں یہ کیا کر رہا ہے، تمہیں اور کمزور کر رہا ہے، بیماری میں، وہن، ضعف میں اور بڑھا رہا ہے. تو انسان جب اللہ سے تعلق ہٹا کے کسی اور سے تعلق قائم کرتا ہے تو پھر اس کا ایک شخص سے نہیں رہتا، پھر وہ بڑھتا رہتا ہے کہ یہ بھی تھوڑا سا کر دے گا، شاید وہ کر دے، شاید وہ کر دے، شاید وہ کر دے. تو فوکس ہو کے دین حنیف کی طرف جو ہے وہ سیدھے ہو جاؤ اور مشرکین میں سے نہ ہو. عقیدے میں ولا تدعو، دعا یدعو کا مطلب کیا ہوتا ہے، پکارنے کا. لا تدعو، تم مت پکارو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، کس کو، ما لا ینفعک، وہ جو نفع ینفع، نفع دینا کا آپ کو، جو نہیں فائدہ دیتا آپ کو، ولا یضرک، ضر یضر، ضرر نقصان پہنچانا، تو وہ جو آپ کو فائدہ نہیں دیتا اور نقصان نہیں دیتا اس کو مت پکارو. تو اگر کوئی شخص کہے کہ میں جن بابا جی کو پکار رہا ہوں وہ تو مجھے فائدہ دیتے ہیں، تو پھر، یا وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پھر اتنا اوپر سے نہ ہو بھائی. اچھا اور دوسری بات یہ کہ کیا آپ مجھے فائدہ دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے، کچھ تو دے سکتے ہیں نا. جیب میں پیسے ہیں، مجھے کسی چیز میں مدد چاہیے، گاڑی سٹارٹ نہ ہو رہی ہو، کہیں پہنچنا ہو، تو انسانوں سے مدد لی جا سکتی ہے نا. لیکن یہاں پہ مراد کون سی چل رہی ہے، غیبی کہہ لیں یا جو انسان کی قدرت سے آگے ہوتے ہیں.
روحانی ضروری نہیں ہے. روحانی آپ کسی کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کسی کو تذکرہ کرا کے، آپ ان کو یاد دہانی کرا کے ان کو روحانی جو بھی انسانوں کی استطاعت اور انسانوں کی قدرت سے بڑھ کے چیزیں ہیں اس میں آپ کسی کو نہ پکاریں. اس میں تو آپ کو فائدہ دے نہیں سکتے. جو ظاہری اشیاء بھی ہیں اس میں بھی جب آپ پکار رہے ہیں تو دل کس کے ساتھ لگا ہوا ہونا چاہیے؟ وہ اللہ کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. مخلوق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کسی سے مدد مانگی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی نان مسلم سے مدد مانگی ہے؟ کب مانگی تھی؟ مکہ میں بھی مانگی تھی. مکہ میں کب مانگی تھی نا؟ جب وہ واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک سے جو ہے پناہ، جو اس کی ان کا جو رواج تھا وہ مانگی تھی. اور یہودی سے کس طرح؟ قرض مانگا ہے. ٹھیک ہے، تو انسانوں سے جس چیز میں ان کے پاس استطاعت ہے، جس چیز میں ان کی طاقت ہے ظاہری طور پہ، ان سے مانگا جا سکتا ہے. دل انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، اور وہ چیز جس پہ انسانوں کی استطاعت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، وہ تو آپ بالکل نہیں مانگ سکتے. فَإِن فَعَلْتَ، اگر فعلتا آپ نے کیا ایسا، فَإِنَّكَ، تو بے شک آپ کیا ہو جائیں گے؟ اذن اس وقت من الظالمین، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور یہاں پہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ کانٹیکس کیا چل رہا ہے؟ دعا کا، پکارنے کا. جب دعا کیا ہوتی ہے؟ عبادت ہوتی ہے. عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کو صرف کرنا شرک ہے. تو اگر آپ نے ایسا کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں یعنی خطاب ڈائریکٹ نبی سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ معاملے کی سیویریٹی کو بتانے کے لیے. کلاس میں اگر اسٹوڈنٹس کو تنبیہ کرنی ہے کہ صحیح طرح پڑھو، تو اس اسٹوڈنٹ کو اگر کہا جائے جو ہمیشہ صحیح پڑھتا ہے کہ تم بھی صحیح پڑھنا ہے، یہ تو بیچارہ پڑھتا ہی صحیح ہے، دوسروں کو کیا بتا دینا ہے کہ یہ جو ہمیشہ صحیح پڑھتا ہے اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم نے صحیح پڑھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ویسے بھی کسی نبی سے گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شرک کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کا نام لے کے یا ان کی طرف ڈائریکٹ کر کے امت کو بتا دیتے ہیں کہ یہ گناہ اتنا سیویئر ہے کہ اگر اتنا محبوب بندہ بھی کہیں اس میں تمہارے ذہن میں خیال بھی آئے تب بھی یہ معاملہ جو ہے خراب ہے. قرآن کی دوسری آیت کیا ہے؟ لئن اشرکتا، کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، آپ کے عمل بھی خراب ہو جائیں گے. تو وہ تو کرتے ہی نہیں ہے، لیکن جو بھی سننے والا ہے اس کو تنبیہ ہو جائے کہ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ ہر کسی کو اس چیز سے بچنا ہے. اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ انسان کوئی بھی گناہ ہے، مطلب ایسے لوگ ہوں گے مومنین میں سے جن کے گناہ جہنم میں جانے سے پہلے معاف ہو جائیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جن کے دنیا میں ہی معاف ہو گئے، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو بتائے گا بھی نہیں. کچھ ایسے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ذکر کرے گا اور معاف کر دے گا. کچھ ایسے ہوں گے جو کسی کی شفاعت کے ذریعے معاف ہو جائیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو انسان جہنم میں جائے گا اور ان سے پاک ہو کے پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کی تو کوئی معافی نہیں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، مس یمس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھونا. اور اگر چھوئے آپ کو، اللہ چھوئے آپ کو کس چیز سے؟ بِضُرٍّ، کسی نقصان سے، کسی تکلیف سے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، تو اس کے علاوہ کوئی اس تکلیف کو ہٹانے والا نہیں. وَإِن يُرِدْكَ، اور اگر وہ اراد یرید کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرے آپ کے لیے، بخیر، کسی اچھائی کا، ذر کا اپوزٹ یہاں پہ خیر، کسی اچھائی کا، فلا راد لفضلہ، راد رد کرنے کا مطلب لوٹانا، تو کوئی لوٹانے والا نہیں ہوگا یا کوئی رد کرنے والا نہیں ہوگا، لفضلہ، اس کے فضل کا. یعنی اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کہیں آزمانا چاہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، کوئی نقصان پہنچانا چاہے، تو کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اس چیز سے آپ کو بچا لے گی. اور اگر اللہ آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی ایسی مخلوق، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو کہ آپ کو اس چیز سے دور رکھ پائے. اس حوالے سے کسی کو کوئی حدیث یاد آ رہی ہے؟ کیا کہا تھا؟ اگر یہ سب کے سب جمع ہو جائیں، لو اجتماعت ان الامت لو اجتماعت، اگر تمام امت جمع ہو جائے اس بات کے تمہیں فائدہ پہنچا دیں، لیکن اللہ نے نہیں چاہا ہے، اللہ نے تمہارے لیے وہ نہیں لکھا ہے، تو وہ تمہیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور اگر وہ اس چیز پہ جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں گے، لیکن اگر اللہ نے وہ تمہارے لیے نہیں لکھا ہے تو وہ تمہیں نہیں پہنچا سکیں گے. جی بالکل صحیح آپ نے ذکر کیا. ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے جس کے کچھ کلمات جو ہے احفظ اللہ یحفظ، اس کے جو آگے یہ بات ہے کہ انسان اس چیز پہ قائم ہو جائے کہ اگر مجھے کوئی بھلائی پہنچنی ہے اللہ کی طرف سے تو پہنچے گی. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس سے مجھے روک سکے. اور اگر کوئی نقصان پہنچنا ہے اللہ کی طرف سے تو میں کسی کی یہاں بھی پناہ لینے کی کوشش کر لوں، مجھے پکڑ تو آنی ہے. بالکل نماز کے بعد بھی پڑھتے تھے، اور جتنا مجھے یاد ہے رکوع کے بعد بھی، رکوع کی دعا میں، رکوع کے بعد کی دعا میں بھی جو ہے یہ دعا آتی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، کہ اللہ تو جو جس چیز سے روکنے والا ہے اس چیز کو کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور جو تو عطا کرنے والا ہے اس چیز سے کوئی روک نہیں سکتا. اور سلف کہتے ہیں کہ کچھ قرآن کی آیات ایسی ہیں جن کو اگر انسان اپنے اندر اتار لینا تو وہ واقعتاً مخلوق سے غنی ہو جاتا ہے، کہ پھر اس کو مخلوق پہ ڈیپینڈنسی نہیں رہتی. کون میرے ساتھ کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، کس نے مجھے کیا کہا، کس نے میرا کیا کھایا، کس نے مجھے میری چیز ریٹرن کی یا نہیں کی، اگر وہ مجھے پہنچنی ہوگی تو وہ پہنچ جائے گی. عربی کا ایک مقولہ ہے، نصیب کا یصیب کا،
ولو کانا بین جبلین، نصیب کا، آپ کا نصیب جو ہے، یصیب کا آپ تک پہنچے گا، ولو کانا بین جبلین، اگر چاہے وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کا نصیب ہے تو وہ آپ تک پہنچے گا. وہ نصیب غیر کا، کسی اور کا نصیب، لا یصیب کا، وہ آپ تک نہیں پہنچے گا، ولو کان بین شفتین، چاہے وہ آپ کے ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو. کہ اگر ایک چیز اللہ نے آپ کے لیے لکھی ہے، اللہ کے ذمہ ہے، وہ اللہ پہنچا کے دے گا آپ کو. اور اگر ایک چیز آپ کی نہیں ہے، آپ کی جیب میں بھی ہوگی، اللہ اس کو نکلوا کے کسی اور تک پہنچا دے گا. ایک مثال ذکر کی جاتی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہی کہ واقعہ سچا ہے کیا ہے، کہ ایک شخص جو ہے وہ گھر سے نکلا اور یہ جو بنے ہوئے چنے ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، وہ کھا رہا تھا. اب وہ کھا رہا ہے، اچانک کیا ہوا کہ ایک پھنس گیا. اور پھر کیا انسان کوشش کرتا ہے کہ کھانس کے کچھ کر دے، کافی دیر کوشش کرتا رہا، لیکن وہ پھر اچانک وہ مارکیٹ جب پہنچا، سواری پہ تھا، مارکیٹ پہنچا تو وہاں پہ اس نے جو ہے وہ کھانسی آئی اور وہ دانا نکل گیا. اور جیسے ہی وہ دانا نکلا، ایک مرغی آئی اور دانا کھا گئی. کہ یہ کیا ہے، کس کے نصیب میں تھا؟ یہ اس کے نصیب میں تھا. تو انسان کبھی کبھی کسی اور کا نصیب کیری کیا ہوا ہوتا ہے. اور یہ بات پہلے امتوں میں تھی، پہلے امت سے بعد صحابہ کے زمانے میں اور قرون اولیٰ میں، کہ جو لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے آتے تھے نا، جیسے خاص کر جب یہ فصل کی کٹائی ہوتی تھی، درخت سے پھل اترتے تھے، تو جو زکوٰۃ لینے والے آتے تھے نا، وہ شرمندہ ہو کے نہیں آتے تھے. وہ یعنی جس طرح کہتے ہیں نا، وہ چوڑے ہو کے آتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارا حق ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تاکہ آپ ہمیں دو. یہ آپ کا کوئی احسان نہیں ہم پر، یہ تو اصل میں ہمارا حق ہے، اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں پہنچانا ہے. تو آپ کس چیز کے وہ کر رہے ہو؟ اگر اللہ آپ کے ذریعے کسی اور کی مدد کروا رہا ہے تو اس پہ انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ اس کے ریٹرن میں انسان کوئی فیور چاہے. حتیٰ کہ یہاں کے غالباً شاید ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے، کسی اور کی بات ہے، وہ کہتے ہیں اگر آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں نا، تو آپ اس سے یہ بھی تقاضا نہ کریں کہ میرے لیے دعا کیجیے گا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کسی کی مدد کرتے ہیں اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار دعا میں یاد رکھنا، کہیں آپ یہ بھی نہ کہیں. کیونکہ کیا آپ یہ ٹریڈ کر رہے ہیں کہ میں پیسے دے رہا ہوں تو میرے لیے دعا کرو؟ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ ویسے ہی دیں، کوئی تقاضا نہ کریں. آپ کو اس انسان سے کچھ نہیں جانا ہے. تو یہ بات کہ اگر انسانوں کو، ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر اللہ نے ہمارے لیے کچھ لکھا ہے تو وہ ہمیں پہنچے گا، اور اگر اللہ نے ہمیں کسی چیز سے روکنا ہے تو آپ کچھ بھی کر لیں، وہ نہیں پہنچے گا. ٹیسٹ ہمارا کس چیز کا ہے؟ ٹیسٹ کس چیز کا ہے؟ کہ کیا آپ صحیح راستے اختیار کرتے ہو یا نہیں کرتے. آپ کسی کو دھوکہ دے کے کوئی چیز حاصل کر سکتے ہو، آپ کو ظاہری طور پہ بہت فائدہ ہو جائے گا. اور کتنے لوگ ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں. حال میں یہ جو پانی کے معاملات وغیرہ ہوتے، بارشیں ہوئی تھی، پانی رکا تھا، تو کسی سے ملاقات ہوئی تھی، وہ یہ جو ٹینکر لے کے گھومتے ہیں نا چھوٹی گاڑیوں میں، تو اس نے کہا کہ سر میں نے جو ہے نا تجربہ کر لیا. کیا تجربہ کر لیا؟ کہ جب میں نے 2 نمبری کی ہے نا، غلط بات کی ہے، پانی کم دیا ہے، کچھ بھی ایسا کیا ہے، تھوڑے ہی دنوں کے اندر نا وہ چیز دکھ جاتی ہے. ٹائر پنکچر ہو جائے گا، مشین خراب ہو جائے گی، بیٹے کی طبیعت خراب ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اور وہ مال نکل جائے گا. لیکن اگر صحیح طریقے سے کرتا ہوں تو وہی چیز کافی ہو جاتی ہے، کہ یہ برکت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے. اور اگر انسان غلط راستے اختیار کرتا ہے تو اللہ کا مال ہے، اللہ کس طرح نکلوا لے گا انسان کو پتہ نہیں چلتا. آپ کچھ پوچھ رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے پہلی والی بات کا اس سے لنک اتنا سمجھ نہیں آیا، لیکن ایک بات، وہ جو واقعہ ذکر کیا جاتا ہے وہ مستند حدیث سے جتنا میرا علم ثابت نہیں ہے. روایات میں، اسرائیلیات وغیرہ میں ہے کہ وہ انہوں نے یہ جواب دیا یا مار کے دکھایا کہ میں مارتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں. لیکن یہ جو آپ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی مخلوق کا آپ کے ذریعے وہ رکھا ہوا ہے تو بالکل اس پہ پکڑ ہو سکتی ہے اگر آپ اس مخلوق کو چھوڑ نہیں رہے کا کیا مطلب؟ جیسے وہ ایک حدیث میں نا کہ ایک عورت نے کیا تھا کہ بلی کو باندھ دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہ اس کو چھوڑ دیے کہ وہ خود کھا لے، نہ اس کو کھانا دے رہی ہے، تو پھر اس پہ پکڑ ہوگی. لیکن اگر مثال کے طور پہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو کہ اپنا رزق کھا سکتی ہے، کر سکتی ہے، اور آپ اس کو نہیں دے رہے تو وہ کر لے گی، اللہ اس کو دے دے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو باؤنڈ کیا ہوا ہے، کمرے کے اندر بند کیا ہوا ہے، اور آپ اس کو رزق بھی نہیں دے رہے، تو پھر ایک مسئلہ، الا یہ کہ کسی خاص وجہ سے ہو، ٹریننگ کے اعتبار سے ہو، کسی اور مقصد کی وجہ سے ہو. جیسے گھوڑوں کی ٹریننگ ہوتی ہے تو اس میں ایک ہی ان کا فیز ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے یا بہت کم کھانا دیا جاتا ہے یا بالکل جو ہے وہ فاسٹ کرایا جاتا ہے تاکہ ان کی جو چربی وغیرہ ہے وہ بالکل صاف ہو جائے. تو الا یہ کہ اس مقصد، اگر اس کو ایذا دینے کی مقصد سے ہے، انسان کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی مخلوق کو ایذا پہنچائے، الا یہ کہ وہ مخلوق انسان کو تکلیف پہنچانے والے. جو ایسی مخلوقات ہیں ان پہ جائز ہے. ادروائز آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک پرندہ جا رہا تھا، آپ نے کہا ٹھک بس مار دیا. نہیں، آپ کو کیا کرنا ہے، اگر آپ کو شکار بھی کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ضرورت تو نہیں، کرنا کیا پڑے گا؟ شکار کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ گولی چلانے سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کا نام لینا پڑے گا. کہ اس مخلوق کی جان لینا کب جائز ہوگا؟ جب آپ اللہ کا نام لیں گے. تو اگر آپ اللہ کا نام نہیں لیں گے تو پھر پرابلم ہو جائے گی.
اللہ کا نام لیں گے استعمال کرنے کے لیے نا، نہیں ضرورت نہیں ہے تو آپ نہ کریں. ایسا نہیں ہے کہ بس وہ بسم اللہ پڑھ پڑھ کے گولیاں چلائے جا رہے ہیں، ایسا نہ کریں. مقصد یہ کہ انسان کو اگر کسی دوسری مخلوق سے فائدہ اٹھانا بھی ہے، ہم سواری پہ چڑھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا، کہ اس مخلوق کو بھی اگر آپ نے استعمال کرنا ہے، اصل میں کب یہ جائز ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کی خاطر کر رہا ہو. ایک بکرا ہے، آپ اس کو ذبح کرتے ہیں، آپ اس کی جان لینا چاہ رہے ہیں، کب جائز ہے؟ جب آپ اس پہ اللہ کا نام لے رہے ہیں. تو اس اعتبار سے کیونکہ یہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے ہمارے بنائی ہمارے لیے ہی ہے، لیکن ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر جب ذبح بھی کرو تو چھری کو کیا کرنا ہے؟ تیز کرنا ہے، کہ اس کو راحت پہنچنی چاہیے، اس کو خام خواہ کی تکلیف نہ ہو. جو ایک نیچرل پروسیس کی تکلیف ہے وہ ہوگی، لیکن اس کو آپ کی وجہ سے کوئی ایڈیشنل تکلیف نہ ہو. تو امید ہے کہ بات انشاءاللہ واضح ہوگی. اچھا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو کوئی لوٹانے والا نہیں. اگر انسان یہ سوچ لینا کہ یہ مجھے اس وجہ سے مل رہا ہے کیونکہ میں اس کا مستحق ہوں، تو یہ پرابلم ہے. مستحق، آئی ڈیزرو دس، میں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ یہ مجھے ملنا چاہیے. آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، کچھ لوگوں نے پڑھا ہوگا سورۃ الکہف میں جو 2 لوگوں کا ذکر ہے، اور قرآن میں دیگر جگہوں پہ اس طرح کا ذکر ہے، کیسز بھی رہ چکے ہیں لوگوں کے، کہ انسان کیا گمان کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے، میں نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ نعمت مجھے ملی ہے، میرے اندر کوئی انہیرنٹ کوالٹی ہے یا میں نے کوئی محنت کی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ مل رہا ہے، آئی ڈیزرو دس. اور اس میں انہوں نے کیا کہا کہ اگر میں مر بھی جاؤں گا اور آخرت بھی ہوئی یا دوسری زندگی بھی ہوئی تو بھی کیا ہوگا؟ تو وہاں پہ بھی مجھے ملے گا اور اس سے اچھا بھی ملے گا. تو انسان کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ اگر آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں کوئی خیر بھی آ رہی ہے، کوئی اچھائی بھی آ رہی ہے، تو ہم کسی بھی طرح اس کے مستحق ہیں. بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ پیورلی اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ وہ ہمیں یہ چیز عطا کر رہا ہے. تو فلا راد لفضلہ، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ آپ کو کوئی چیز خیر میں سے دے رہا ہے. یصیب به من یشاء من عبادی، اللہ پہنچاتا ہے اس کو، من یشاء من عبادی، جسے اللہ چاہے اپنے بندوں میں سے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے، مجھے نہیں دی، تو میں کوئی نہیں ہوتا یہ شکوہ کرنے والا کہ اس کو تو ملی ہے مجھے نہیں ملی. کیوں؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دے. اسی طرح آخرت کے اعتبار سے جنت جہنم کے اعتبار سے ایک معاملہ ہے کہ جنت میں ایک ٹائم آئے گا جب ساری مخلوقات سارے انسان چلے جائیں گے، لیکن جنت فل نہیں ہوئی ہوگی، جنت میں جگہ باقی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو پیدا کرے گا اور ان کو جنت میں جانے دے گا. اب سوال آئے گا، ان کو کیوں ٹیسٹ نہیں کیا گیا؟ انہوں نے تو زندگی نہیں گزاری، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جنت میں ڈال دیا. تو کیا ہے؟ جنت کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے جیسے چاہے دے. ہاں، یہ نہیں کرے گا اللہ کے ایک مخلوق کو پیدا کرے گا اس کو ڈائریکٹ جہنم میں ڈالے گا، ایسا نہیں. لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے. تو انسان یہ خیال نہ کرے کہ اگر یہ کوئی نعمت کسی کو مل رہی ہے اور مجھے نہیں مل رہی تو اس میں کوئی مسئلہ ہے. اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے دے. اس دنیا میں تو اگر مل رہا ہے تو یہ لازمی طور پہ یاد رکھے کہ یہ آزمائش ہے. ہمیں کیا ہوتا ہے، کسی کے پاس کچھ دیکھتے ہیں، یار اس کے پاس تو ہے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ چیز اس کے لیے کتنی بڑی آزمائش بنی ہوئی ہے. کسی کے پاس بہت بڑا گھر ہے، ہم سوچتے ہیں یار ان کا گھر تو ماشاءاللہ اتنا بڑا، کتنا سکون سے رہتے ہوں گے. آپ کو نہیں پتا کہ اس گھر میں ان کے ماسیوں کے کاموں کے چکروں کے حوالے سے، صفائی نہ ہونے کے حوالے سے، بجلی کا بل بڑھنے کی وجہ سے، یہاں سے پانی لیک ہونے کی وجہ سے، مختلف امور کی وجہ سے وہ کتنا پریشان ہوئے. ہمیں نہیں پتا. اللہ کا فضل، اللہ جس کو چاہے جس طرح چاہے دے. انسان کو کیا کرنا ہے؟ انسانوں میں سے اقوامن، جو کانٹیکس آ رہا ہے اس میں اقوامن کا ذکر ہے، تو انسانوں سے. ہاں وہ تو ہے، وہ تو جنت کی مخلوقات ہے نا، یعنی وہ تو انسانوں کو جو جنتی ہیں ان کو سرو کرنے کے لیے نا. لیکن ایسی جو کہ جس طرح انسانوں کو جنت میں جا رہا ہے اس طرح ان کو کون سی؟ ہاں ہاں، یہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے عقیدے میں، یہ جنت جہنم کے اعتبار سے، جہاں پہ عقائد کے اعتبار سے، تو وہاں پہ یہ بات ہے. آپ ہارسز اور کیملز سی ویو پہ فن کے لیے کین وی رائڈ ناٹ رائڈ. آپ ویسے تو اگر آپ یہاں کراچی والے سی ویو کی بات کر رہے ہیں تو پبلک والے سی ویو کو جتنا آپ کم استعمال کریں اتنا اچھا ہے. یہ نہیں کہ کوئی حرام والی بات ہے، ایسا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن وہاں کا جو ماحول ہے، جس طرح کی عوام وہاں پہ آتی ہے، تو کم از کم جو نارمل وزٹنگ آورس ہیں آپ اس میں نہ جائیں تو بہتر ہے. آپ صبح فجر کے ٹائم جائیں تب انشاءاللہ بہت اچھا ہے. اور دیکھیں کچھ معاملات ہوتے ہیں مباح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہوتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. لیکن ایک مسلمان، ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ ہر معاملے میں یہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح میں اس معاملے کو عبادت بنا لوں. اب آپ کو گھوڑا چلانا ہے، دل ہے، مزہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو آپ کس طرح عبادت بنا سکتے ہیں؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کر لیں. وہ 3 چیزیں ہیں وہ سیکھنی چاہیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں مسابقت بھی جائز ہے، آپ ریس بھی کر سکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. تو جب انسان یہ خیال لے آتا ہے تو وہی عمل جو ہے وہ تفریح کے ساتھ ساتھ عبادت بھی بن جاتا ہے. ادروائز مباح کام ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ فن یا انٹرٹینمنٹ جو ہے نا، وہ کوئی ٹیکنیکلی نیسسری پارٹ آف لائف نہیں ہے. کیونکہ کبھی کبھی ذہن میں ہوتا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ تو انٹرٹینمنٹ زندگی میں لازمی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ہم عادی ہو گئے فن اور انٹرٹینمنٹ کے، جس کی وجہ سے ہمیں ضرورت پڑتی ہے، آپ کہہ لیں وہ طلب محسوس ہوتی ہے. جتنا بہتر ہو انسان ان چیزوں سے ہٹائے. مجھے یاد ہے کہ کراچی سی وی کے پاس ہی ایک ادارے میں پڑھ رہا تھا، وہاں کے استاد نے بتایا تھا
کہ الحمدللہ 10 سال سے، اپنی بات تو نہیں، وہ باقی جو اساتذہ تھے وہ ایسے ہی کر رہے تھے کہ الحمدللہ 10 یا 12 سالوں نے کچھ ایسے کہا تھا کہ اتنے سالوں سے میں جو پڑھا رہا ہوں یہاں پہ، ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ اساتذہ نے کہا کہ چلو ہم سب مل کے نا سی یو چلتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم جس کام کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں نا، جب ہمیں وہ کام سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ کو اس چیز کی فرصت نہیں ہوتی کہ یار وہاں جائیں، تفریح کریں، کیا کریں. یہ کام اتنا امپورٹنٹ لگتا ہے. تو اس اعتبار سے انسان کو کوشش کرنی چاہیے. ہر وقت ضروری نہیں ہے، کچھ چیزیں آپ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، اور جو جائز کام ہے بس کوشش یہ کرنی چاہیے ایسے ماحول میں جائیں، ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پہ کوئی غیر شرعی امور نہ ہو رہے ہوں، آپ کو خام خواہ میں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز سننے کو دیکھنے کو نہ ملے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکے. یوسیبو پہنچنا یا پہنچانا، اللہ پہنچاتا ہے. یوسیبو بھی پہنچاتا ہے اللہ اس کو جسے وہ چاہے اپنے بندوں میں سے. وہو الغفور الرحیم، اور وہ کیا ہے؟ غفور. غفور غفور اور رحیم تو رحم کرنے والا ہے. غفور کا کیا مطلب ہے؟ معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. نصیب کے تعلق سے جو میں نے قول بتایا تھا وہ تھا نصیبک یصیبک ولو کان بین جبلین ونصیب غیرک لا یصیبک ولو کان بین شفتین. آپ سرچ کریں گے آپ کو انشاءاللہ آرام سے مل بھی جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم رکتے ہیں. قرآن کے اعتبار سے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس صورت کو فنش کر لیں گے. یہ قدر کا جو معاملہ ہے وہ آپ پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل میں پڑھ لیں گے. جو آپ کا سوال آیا ہے کہ کیا ہم دعا سے قدر کو بدل سکتے ہیں، تو اس میں کچھ تفصیل ہے، بہتر ہے کہ اس کو سکون سے پڑھا جائے. اس طرح ایک آتے جاتے میں سوال صحیح سمجھ میں آئے گا نہیں. جی آپ کو کیا سوال تھا؟ کچھ وصبر علی ما اصابک. جی بالکل، ما اصاب من مصیبت. یہ آج بھائی چل رہے ہیں. جی اگر آپ عربک والے نوٹس ذرا سا دیکھ لیں پلیز. پیج نمبر 15 تک ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھ لیا تھا. پیج 15 تک دیکھ لیا تھا. پیج نمبر 16 پہ آپ آ جائیں. اوکے کچھ دکھ رہا ہے؟ ہاں 2 ایسے، یہ 2 ہے، 6 ہے. اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں، اس طرح فونٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یار. عربی تو ہے، آپ اس کے دیکھو پیج نمبر، فونٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ اس طرح لکھتے ہیں، کچھ دونوں جائز ہیں. نہیں جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. جی جناب، صفت اور موصوف، امید ہے کہ پہنچ گئے ہوں گے یہاں تک. پیج 14، اچھا ہاں سوری، پیج 14 تک کیا تھا. پیج 15 میں نے کچھ نہیں کرنا. آپ کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے کہ یہ ورڈز آپ کو دیے ہوئے اور ان کی آپ آئیڈینٹیفیکیشن کر لیں ان کچھ اعتبارات سے کہ اس کی عادت کتنی ہے، اس کا جنس کیسا ہے، اس کی وسعت کیسی ہے، اس کا اعراب کیسا ہے، اس کا معنی کیا ہے. وہ چھوڑیں، وہ آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ لوگ بہت سمجھدار لوگ ہیں. صفت اور موصوف، صفت اور موصوف کیا ہوتے ہیں؟ اچھا ابھی تک ان نوٹس میں کم از کم جو ہم نے پیچھے ٹاپکس دیکھے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ورڈ کو آئسولیشن میں دیکھ رہے تھے کہ اسم کو اگر ہم الگ سے دیکھتے ہیں تو اس کی 4 چیزیں آپ کو پتہ ہو جانی چاہیے کہ اس کی وسعت کیا ہے، معرفہ ہے یا نکرہ ہے، جنس کیا ہے، مذکر یا مؤنث ہے، عدد کیا ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، اور اعراب کیا ہے، رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے. اب اگر ورڈز آ رہے ہیں کانٹیکس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو ان ورڈز کا آپس میں کچھ ریلیشن شپ ہوگا، کچھ تعلق ہوگا. ان تعلقات میں سے ایک تعلق کیا ہے کہ ایک ورڈ موصوف ہوگا اور دوسری اس کی صفت. صفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایڈجیکٹو، ایٹریبیوٹ، کوئی ڈسکرائب کر رہا ہوگا. تو لازمی طور پہ جو ورڈ صفت بنے گا اس کے اندر کوئی صفتی معنی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، عربی میں پیٹرن کیا رہے گا؟ پہلے موصوف کا ذکر ہوگا اور پھر اس کے بعد صفت آئے گی. آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے عربی زبان میں پہلے اسم آتا ہے اور پھر اس کی صفت آتی ہے. اوپر جو ایگزامپل دی گئی ہے عذاب علیم، دردناک عذاب. موصوف کون ہے؟ عذاب، اور صفت کون ہے اس کی؟ علیم. تو موصوف جس کو بیان کیا جا رہا ہو وہ پہلے آئے گا اور صفت جو اس کی صفت بیان کی جا رہی ہو اور وہ بعد میں آئے گی. پھر آپ کو کہہ دیا کہ ایک اسم کی ایک سے زیادہ صفات بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں موصوف کون ہے؟ اللہ. کلمہ اللہ جو ہے وہ یہاں پہ موصوف ہے اور اس کی صفات کون کون سی ہیں؟ الرحمانی پہلی صفت ہو گئی، الرحیمی دوسری صفت ہو گئی. تو اس طرح جو ہے یہ صفات جو ہے وہ ایک سے زیادہ بھی آ سکتی ہیں. صفت و موصوف کا 4 پہلوؤں سے ایک جیسا ہونا ضروری ہے. اس میں آپ یاد رکھیں کہ نمبر 3 یا نمبر 4 پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. 1 اور 2 پہ کبھی کبھی کمپرومائز ہو جاتا ہے کہ جنس اور عدد پہ کبھی کبھی کمپرومائز ہو جاتا ہے کہ سیم نہیں ہوتی، لیکن وسعت اور اعرابی حالت ہمیشہ سیم ہوتی ہے. فالو صفت کرے گی موصوف کو، جیسا موصوف ہوگا ویسی اس کی صفت آئے گی. آپ کچھ ایگزامپلس دیکھیں. الصراط المستقیم، کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیدھا راستہ. اس میں موصوف کون ہے؟ صراط. صفت کون ہے؟ مستقیم. جنس، صراط کا جنس کیا ہے؟ مذکر. کیسے پتا چلا؟ تانیثی کوئی علامت نہیں ہے تو اس کو مذکر مان لیں گے. اور مستقیم بھی اس کی طرح کی مذکر ہو جائے گی. عدد صراط کی کتنی ہے؟
واحد کیوں؟ جمع کی علامت نہیں ہے. جمع کی کیا علامت تھی؟ واو یا پھر واو نون یا پھر الف یا نون یا پھر الف تا. الف تا. تسنیہ کی علامت تھی الف نون. جمع کی تھی واو نون یا نون یا پھر الف تا. مؤنث کے لیے وہ کچھ نہیں ہے تو پھر اس کو ہم واحد مان لیتے ہیں. وسعت معرفہ یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. الصراط پہ ال لگا ہوا ہے, المستقیم پہ ال لگا ہوا ہے. اعرابی حالت الصراط دونوں کی مرفوع ہے. الصراط ضمہ آ رہا ہے, یہ رفع کی علامت ہے, اور یہاں پہ بھی ضمہ آ رہا ہے رفع کی علامت, تو دونوں اعراب میں بھی سیم ہے. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ دونوں جو ہیں وہ سیم آ رہے ہیں. پھر اگر یہ شجرتن پڑھیں گے اس کو, تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ طیبہ تن, کیونکہ یہ اس کی صفت ہے تو شجرتن اس کو فالو کرے گی. معرفہ یا نکرہ؟ نکرہ, تو یہ بھی طیبتن نکرہ ہے. شجرتن کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع, تو طیبتن کا بھی مرفوع. پہلے یہ دو چیزیں لازمی چیک کریں, وسعت اور اعراب. جب یہ دونوں سیم ہے تو پھر آگے پروسیڈ کریں. جنس سیم ہے, دونوں میں گولتا آ رہا ہے مؤنث, اور عدد دونوں واحد ہیں. رزقا طیبہ, دونوں وسعت کیسی ہے؟ نکرہ. دونوں کی اعراب کیسا ہے؟ منصوب, نصب میں ہے فتحہ سے, اور پھر عدد اور جنس بھی سیم ہے. اچھا یہاں پہ آئے العباد الصابرین, وسعت کیسی ہے؟ معرفہ, دونوں پہ ال آ رہا ہے. اعراب کیسا ہے؟ العبادی حالت جر ہے, اور الصابرین حالت جر ہے. اس کا کون سا اعراب ہے؟ جمع مذکر سالم والا. الصابرون رفع میں, الصابرین نصب میں, الصابرین جر میں. اب سوال یہ ہے کہ یہ عدد میں کتنے ہیں؟ جمع ہے, کیونکہ اس کی واحد کیا آتی ہے؟ عبدن. اس کی صفت نے ہمیں بتا دیا کہ یہ اس کی جمع کا صیغہ ہے. اب یہ کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر. جمع سالم نہیں ہے بلکہ جمع مکسر ہے. جیسے کتاب کی جمع کتبن, رسول کی جمع رسولن, پیٹرن چینج ہو جاتا ہے. تو عبدن کی جمع عبادن. ٹھیک ہے, تو یہ جمع کا صیغہ ہے, تو اس لیے صفت بھی جمع کی آتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس یہاں پہ پریکٹس کے لیے انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ لسٹ میں سے مندرجہ ذیل اسما کو دیکھیں اور اس کی صفت کے ساتھ اس کو ٹریس کریں یا میچ کریں. پہلا ورڈ ہے رحمتن. کیا اس کے سامنے والی بیناتن اس کی صفت بن سکتی ہے؟ کیوں نہیں بن سکتی؟ سب سے پہلے دیکھیں وسعت سیم ہے, کیوں؟ رحمتن نکرہ ہے, رحمتن نکرہ ہے, بیناتن بھی نکرہ ہے, وسعت تو سیم ہے. لیکن سیکنڈ چیک اعراب, رحمتن کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع ہے, اور بیناتن کا اعراب جر ہے, تو اس کا نصب یا جر ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا. پھر سیکنڈ پہ یہ مؤنث ہے, خیر مؤنث کو چھوڑیں. پھر واپس اعراب دیکھیں, اس کا اعراب اور اس کا اعراب میں ڈفرنس آ گیا, تو نہیں ہو سکتا. یہاں پہ کس میں چینج آ گیا؟ وسعت میں چینج آ گیا, تو پھر یہ نہیں ہو سکتی. یہاں پہ جو ہے وسعت میچ کر رہی ہے, وسعت میچ کر رہی ہے, اعراب میچ کر رہا ہے, اعراب میچ کر رہا ہے, جنس میچ کر رہا ہے, جنس میچ کر رہا ہے, عدد میچ کر رہی ہے, عدد. تو رحمتن واسعۃ. اب اس طرح سؤال کا بتائیں کون سا ہوگا؟ سؤال عجیب. دونوں وسعت میں سیم ہے, دونوں اعراب میں سیم ہے, پھر بالکل مطلب بھی کہیں نہ کہیں میچ کرے گا. بالکل صحیح بات ہے جی. پھر الشیطانی الرجیم غلاما زکیا آیات بینات الالہ الواحد. بارک اللہ فیک. تو یہ ہو گیا سمپل سا صفت اور موصوف. پھر آپ نے مضاف مضاف الیہ دیکھ لیا ہے. شیخ موصوف کو ایز مین ٹاپک جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ویسے بھی لے سکتے ہیں کیا؟ موصوف کو ایز اے مین ٹاپک جس کے بارے, موصوف کے بارے میں بات نہیں کہتے عام طور پہ, کیونکہ موصوف ضروری نہیں کہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہو. موصوف جو ہے وہ خبر کی جگہ پہ بھی آ سکتا ہے, تو ضروری نہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہو. ٹھیک ہے, یا مثال کے طور پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اگر میں کہوں میں داخل ہوا ایک بڑے گھر میں, تو اب یہ بڑا گھر کی صفت ہے, لیکن گھر کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہو رہی, بات اصل میں میرے بارے میں ہو رہی ہے, تو اس اعتبار سے ضروری نہیں ہے. مضاف الیہ اور مضاف مضاف الیہ اور صفت موصوف میں کیسے فرق کرے, وہ بھی مضاف مضاف الیہ دیکھ لیتے ہیں, جملے کو بعد میں دیکھ لیں گے. مضاف مضاف الیہ, اگر آپ آ جائیں پیج 23 پہ, مرکب اضافی, کیونکہ آپ کی جو دوسری بک ہے اس میں مضاف مضاف الیہ پہلے آتا ہے شاید, نہیں واللہ اعلم. اینی ویز, اچھا صفت موصوف دو ورڈز کا آپس میں تعلق کس طرح کا تھا کہ ایک ورڈ دوسرے کو کیا کر رہا تھا؟ ایکسپلین کر رہا تھا, ڈسکرائب کر رہا تھا, صفت بیان کر رہا تھا. ٹھیک ہے, مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک ورڈ کی نسبت کر رہے ہوتے ہیں ہم دوسرے ورڈ کی طرف, یا اضافت کر رہے ہوتے ہیں دوسرے ورڈ کی طرف. ڈیفائن تو نہیں, ایک ورڈ کی اضافت یا نسبت کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کی طرف. مثال کے طور پہ اگر یہ کہیں شیشے کا گلاس, تو گلاس شیشہ, تو شیشے کی نسبت کر رہے ہیں گلاس کی طرف, یہ گلاس کیسے ہے؟ شیشے کا ہے. نہیں وہ میں نے, اچھا خیر یہ وہ اردو کا ورڈ ہے, اس کو چھوڑے. حبیب کی کتاب, حبیب کی کتاب, تو کتاب کی ہم نسبت کر رہے ہیں کہ وہ حبیب کی ہے. ٹھیک ہے, پوزیشن, یہاں پہ ہم پوزیشن شو کر رہے ہیں, تو حبیب پوزیسر ہے اور کتاب جو ہے وہ اس کی پوزیشن ہے. ٹھیک ہے, تو کتاب کی نسبت کر رہے ہیں حبیب کی طرف. کمرے کا دروازہ, دروازے کی نسبت کر رہے ہیں کہ وہ کمرے کا ہے. ٹھیک ہے, تو جس کی نسبت کر رہے ہوتے ہیں, اضافت کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے مضاف
اور جس کی طرف کر رہے ہوتے ہیں وہ ہو جاتا ہے مضاف الیہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے الا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طرف کا. تو مضاف الیہ جس کی طرف اضافت کی جا رہی ہو. سمپل سے رولز ہیں. مضاف مضاف الیہ، مضاف پہلے آئے گا، مضاف الیہ بعد میں آئے گا. مضاف ہوگا خفیف. خفیف کا مطلب ہلکا، کمزور کہہ لیں، ہلکا. ہلکا کس طرح ہوگا کہ نہ اس پہ ال آئے گا عام طور پہ، نہ اس پہ تنوین آئے گی، تو ہلکا ہو گیا. اور مضاف الیہ کا سمپل سا رول کیا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ 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 حالت جر میں ہوگا. بس کہانی ختم. مضاف پہلے، مضاف الیہ بعد میں. مضاف خفیف، نہ ال کیری کرے گا نہ تنوین کیری کرے گا، اور مضاف الیہ حالت جر میں آئے گا. اگر یہ چیز آپ کو ملتی ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ مضاف مضاف الیہ موجود ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. اچھا وہ بات آپ کی صحیح ہے لیکن وہ آگے کی چیز ہے. نہیں مضاف دیکھیں جو رول ہے نا، وہ رول کی جگہ پہ ہم ہمیشہ کی بات کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ سب کچھ اوپن ہے. مضاف الیہ حالت جر میں ہوگا، یہ اس کی لمیٹیشن ہے. اب اس کی وسعت اوپن ہے، معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے. اس کی عدد اوپن ہے، واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے. اس کا جنس بھی اوپن ہے، مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے. صرف لمیٹیشن مضاف الیہ کی کہاں پہ؟ اعراب میں وہ کوئی اور اعراب کیری نہیں کرے گا، ہمیشہ حالت جر میں آئے گا. مضاف پہ یہ لمیٹیشن نہیں ہے. مضاف پہ نہ اعراب کی لمیٹیشن ہے، نہ جنس کی، نہ عدد کی، نہ وسعت کی. صرف مضاف کی لمیٹیشن کیا ہے کہ نہ وہ ال کیری کرے گا اور نہ وہ تنوین کیری کرے گا، یعنی وہ خفیف آئے گا. جی اب سوال. نہیں ہمیشہ پراپر. اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو ہو سکتا ہے اس کے جس چیز پہ لمٹ نہیں ہے اس کو لمٹ نہیں کرے، جو لمیٹڈ ہے وہاں پہ لمٹ. مضاف جس اسم کو کسی دوسرے اسم کی طرف نسبت دی جائے اس کو مضاف کہتے ہیں. مضاف الیہ جس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے مضاف الیہ ہو جائے گا. جیسے کہ ابن آدم. ابن آدم کا مطلب آدم کا بیٹا. اب اردو میں یہ کا کی کے جیسے کلمات جو ہے وہ یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اضافت کی جا رہی ہے. ابن آدم میں مضاف کون ہوگا؟ ابن جو ہے مضاف ہوگا، پہلے آ رہا ہے، اور آدم جو ہے مضاف الیہ. اچھا اب ابن مضاف ہونے کی وجہ سے خفیف کیسے؟ ال بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے. اور اب یہ مضاف الیہ اگر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ حالت جر میں ہے. اب دکھنے میں تو فتحہ آ رہا ہے، فتحہ کب آ جاتا ہے؟ اگر ورڈ غیر منصرف ہو تو اس پہ حالت جر میں فتحہ آ جاتا ہے، تو اس لیے آدم ورڈ جو ہے وہ غیر منصرف ہے، اس پہ فتحہ آ رہا ہے. شجرۃ الزقومی مضاف مضاف الیہ. کیسے چیک کیا؟ مضاف پہ ال آ رہا ہے، نہیں آ رہا. تنوین آ رہا ہے، نہیں آ رہا. زقوم حالت جر میں ہے، حالت جر میں ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ بن گئے. جی آپ کا کیا سوال تھا؟ چلے الحمدللہ. مرکب اضافی کے درجے میں نسبت کہا کی ہے. مضاف پر نہ تو تنوین آتی ہے نہ ال آتا ہے عام طور پر. مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. اچھا اب دیکھیں طعام الجنتی. طعام الجنتی کا مطلب اس کو آپ کا لکھا جائے گا نا ذائقۃ العسلی. ذائقہ اردو میں بھی کہتے ہیں ٹیسٹ، ذائقہ کو، عسل شہد. ذائقہ مضاف ہے، کیسے پتا چلا؟ خفیف ہے، نہ ال ہے نہ تنوین ہے. اور العسلی مضاف الیہ کیسے پتا چلا؟ حالت جر میں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ اور یہ مذکر. مضاف مضاف الیہ میں ان دونوں کا آپس میں جنس میں تعلق نہیں ہے. مذکر کی کوئی مؤنث چیز ہو سکتی ہے، مؤنث کی کوئی مذکر چیز ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح عدد بھی نہیں. ایک شخص کی 10,000 چیزیں ہو سکتی ہیں اور ایک دنیا میں بلینز آف لوگ بھی رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عدد کا بھی لمیٹیشن نہیں ہے. خفیف سے مراد ہے کہ نہ ال آئے گا نہ تنوین آئے گا، یہ خفیف سے مراد ہے. اچھا اب اس کو پروناؤنس کیسے کریں گے؟ نہر اللبنی. نہرن نہیں پڑھیں گے، ان نہرو نہیں پڑھیں گے. نہر اللبنی. لبن کس کو کہتے ہیں؟ دودھ کو. تو دودھ کی نہر. ملک سلیمان. اب یہ سلیمان نہ کیوں پڑھا ہے؟ غیر منصرف ہے، حالت جر فتحہ کے ساتھ آئے گی. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وعد القومی. القومی پہ حالت جر پڑھنا لازمی ہے، وعد پہ ال نہیں آیا، تنوین نہیں آیا، غیر منصرف ہے. باقی نہیں، باقی سر میں سب میں تو نہیں کہیں گے کہ جر کسرہ سے ہی آئے گا، مختلف جگہوں پہ مختلف. ورڈ کو پہچانیں گے نا، ورڈ کو پہچانیں گے. اگر ورڈ مثال کے طور پہ جمع مذکر سالم ہے تو یا نون آخر میں آ رہا ہوگا، الگ طریقے سے آئے گا. مسلمینہ تو الگ طریقے سے ہو گیا. مسلمین نہیں ہوتا، مسلمین نہ تو ہوتا ہے نا، لیکن وہاں پہ یا سے ہے نا، فتحہ تو آ رہا ہے لیکن یا سے پہچانیں گے اس کو کہ جمع مؤنث مذکر سالم ہے. تو اس طرح پہچان آ جائے گی وقت کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو مضاف مضاف الیہ کا ٹاپک بھی انشاءاللہ کلیئر ہوگا. آگے کی چیزیں انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے میں کر لیں گے، اور پھر ہم نے ریویژن بھی کرنا ہے انشاءاللہ تھوڑا بہت سورہ یونس کا، سورہ فاتحہ اور سورہ یونس کا انشاءاللہ. اور کچھ ایگزام کے حوالے سے بھی ڈسکس کر لیں گے. کچھ لوگوں کو جو ہے بڑی تفتیش ہے کہ ایگزام میں کیا ہوگا. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.